لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني ومن أغضبها فقد أغضبني ومن أغضبني فقد أغضب الله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے۔ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو ہم بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس رات میں ہم کو جمع کیا ہے یہ رات بہت مبارک ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ ذی الحجہ اور آنے والا محرم یہ بھی بہت مبارک ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ بھی مبارک، محرم کا مہینہ بھی مبارک۔ ذی الحجہ میں اگر قربانی دے رہے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل، تو محرم کے مہینے میں قربانی دے رہے ہیں نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں۔ تو یہ جو زمانہ چل رہا ہے ہم لوگوں کے لیے بڑا مبارک ہے، اور دن بھی مبارک ہے، رات بھی مبارک ہے۔ بس ایک دعا کرو کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے اور ہم کو بھی مبارک بنا دے۔ مسلمان اسی وقت مبارک بنتا ہے جب اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ رامدیر میں میرا یہاں پر آنا اور بھروسی بھاگل میں آنا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کئی مرتبہ یہاں پر آنا ہوا ہے، ہوا تو نہیں ہوا، کئی مرتبہ آنا ہوا۔ اس لیے جب ہمارے دوست مولانا عباس کا پروگرام پیش کرتے ہیں کہ رامدیر کی اتنی تاریخ چاہیے، سورت کی اتنی تاریخ چاہیے، ان کا حساب کتاب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ ہمارے مولانا عباس کا حساب کتاب بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اور میں نے ایک عجیب و غریب دیکھا، میں اکثر بیان میں کہتا ہوں کہ میرا بہت خاص دوست، میرا بہت خاص دوست، میرا بہت خاص دوست، لیکن اب تجربہ ہوگا مطلبی دوست۔ جہاں بیان مجھ سے لینا ہوتا ہے نا تو یہ 2 دن پہلے سے فون پر اتنا پریشان کرتا، نہ دن دیکھتا نہ رات دیکھتا، اور جہاں بیان ہو گیا اس کے بعد تو کون اب ہمارا اللہ کا صحیح کیا غلط کیا، اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ اب میں تو سچی محبت کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم ایک ہی ہاتھ سے تالی لگ رہی ہے۔ خیر، تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بروچی بھاگل میں اور یہ رامدیر میں کئی مرتبہ آنا ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے ہم سب سے پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر معلوم ہے سب کو، آپ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے کہ میں اتنا تھکا ہوا ہوں، 3 دن پہلے ساؤتھ افریقہ سے آیا، اس کے بعد واقعی بیان میں گیا، اس کے بعد تکھر گیا، اس کے بعد جمعہ میں پھر سورت میں آیا، کل رات کو پھر کانگڑ گیا، اور آج سورت پھر اڑ گیا، اور ابھی پھر یہاں پر آیا ہوں۔ تو صحیح بات تو یہ کہ مغرب بعد میں اپنی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بھی سو رہا تھا، اور میں نے مولانا عباس صاحب کو بھی کہا کہ کوئی اگر تکیا چادر دے گا تو شاید بیان میں بھی سو جائے گا۔ خیر، ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، اگر کریں گے انشاءاللہ تو شروع کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ
ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد میں زیادہ وقت نہیں دیتے ہوئے صاف بات کہہ دو، جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں محمد کا نام ہوتا ہے. کہو نا صلی اللہ سب دلیل کرو ساتھ میں صلی اللہ. جہاں اللہ کا نام ہوتا ہے وہاں محمد کا نام ہوتا ہے. اس لیے میں اپنے دوستوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ محمد خدا نہیں ہو سکتا. کہو نا بے شک محمد خدا نہیں ہو سکتا، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتا. محمد خدا نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ہمارا عقیدہ ہے جہاں اللہ کا نام ہوگا وہاں محمد کا نام ہوگا. اور ہم کیوں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام نہ لے؟ کیوں نہ لے؟ جبکہ اللہ خود ناراض کر ہمارے نبی کو فرماتا اے میرے مامون، جہاں جہاں میرا نام ہوگا میرے نام کے ساتھ تیرا بھی نام ہوگا. تو بھائی چلو سب دلیل کے پاس پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد، أفضل الرسل محمد، أشرف الرسل محمد، أكرم الرسل محمد، أجمل الرسل محمد، أحسن الرسل محمد، بدر النجا محمد، شمس الضحى محمد، خير الورى محمد، نور الهدى محمد، نور الظلم محمد، البشير محمد، النذير محمد، السراج محمد، المنير محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے تھکے تو نہیں نا؟ تو آواز بہت کم آ رہی ہے. درود پاک کو میرے دوستوں بلند آواز سے پڑھیں گے تاکہ نبی کی محبت دل میں آئے اور درخت شجر شجر حجر حجر اور سڑک سڑک سب گواہی دے کہ یہ آقا سے محبت کرتا ہے. ہمیں درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. میری زبان پر محمد، سب کا آپ کی زبان پر محمد، الاول محمد، الاخر محمد، الظاهر محمد، الباطن محمد، محمد، المرتضى محمد، المجتبى محمد، المصطفى محمد، الحجازي محمد، النجاري محمد، القرشي محمد، المدري محمد، المدبر محمد، المطهر محمد،
محمد المنصور محمد المزمل محمد المدبر محمد كريم السجايا محمد جميل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الأمم محمد حقائق الرحمانية محمد معارف الربانية محمد صاحب المعجزات محمد دليل الخيرات محمد طه محمد ياسين محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے لیے تو اللہ کا ذکر بھی ہوگا الحمدللہ, اور درود پاک بھی ہم نے پڑھا. اس درود پاک کچھ دن پہلے ہمارے بھائی کچھ کاج لے کر آئے, ورنہ میرے ذہن میں آج کوئی درود پاک نہیں تھا, لیکن ایک بھائی ایک کاج لے کر آیا جو کسی زمانے میں پہلے تقسیم بھی ہوا, اور وہ درود پاک کتاب میں آیا اور کتاب بھی تقسیم ہوئی. لیکن جب وہ کارڈ آ ہی گیا ہے, اور میں نے ہمارے رامدین کے دوست اکبر بھائی ان کو میں نے وہ کارڈ دیے ہیں, وہ انشاءاللہ بیان کے بعد جب چاہیں گے تقسیم کریں گے. لیکن یہ درود پاک پہلے آپ نے سنا ہے, اور میں آپ کو پھر شرط میں بتا دوں یہ درود پاک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, اے میرے صحابہ میں تم کو ایک درود پاک بتاتا ہوں, اے میرے صحابہ میں تم کو ایک درود پاک بتاتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کون سا درود پاک اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک درود پاک دیا, اور وہاں اس کا فائدہ یہ ہے کہ پڑھے گا ایک مرتبہ اور ثواب ملے گا 11,000 مرتبہ. پڑھے گا درود سب کا ہونا اور ثواب ملے گا 11,000 مرتبہ کرنے کا ثواب ملے گا. یہ درود پاک ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا, اور میرے دوست اس سے بڑھ کر کوئی تجارت نہیں ہو سکتی, اس سے بڑھ کر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو سکتا, اس سے بڑھ کر کوئی روحانی کاروبار ہو ہی نہیں سکتا. تو دے ایک مرتبہ اور لے جا 11,000 مرتبہ, پڑھے گا ایک مرتبہ اور ثواب لکھا جائے گا 11,000 مرتبہ. تو درود پاک مجھے لگتا ہے کہ بہت سے بھائیوں کو یاد ہوگا, اس سے پہلے رامدین میں سورت میں بہت سی جگہوں پر تقسیم ہوا, کتابیں بھی تقسیم ہوئی, اس میں یہ درود پاک ہے. لیکن پھر بھی میں ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ جن بھائیوں کو یاد نہ ہو وہ یاد کر لیں. اس لیے ایسا بھوجن کیجیے اور ایسا سنہرا موقع نہیں ملے گا کہ پڑھتا جائے ایک مرتبہ لیتا جائے 11,000 مرتبہ. تو بھائی سلام کریں گے انشاءاللہ. یاد ہے تو ٹھیک ہے, پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ. یاد نہیں ہے تو یاد کر لو, اور میں اس کا ترجمہ بھی بتاؤں گا, بہت پیارا ترجمہ. چلو میرے ساتھ میں درود پاک کرو, آ جاتے آپ کو بھی یاد ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اتنا تو یاد ہے نا بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل, صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل, صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل. یاد ہے دو لائن کرنا ہے, اس میں ایک لائن آپ کو صرف ایک سینٹینس یاد کرنا ہے. پڑھیں گے ایک مرتبہ اور ثواب ملے گا. اور اس کا ترجمہ دیکھو, میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ترجمے تو سب درود کے ہیں, لیکن اس کا تو ترجمہ دل کو چھونے والا ترجمہ ہے, دل کو چھونے والا ترجمہ, اتنا پیارا ترجمہ. اللہم صلی علی محمد, اے اللہ حضور پر رحمت نازل فرما. بول سکتا ہوں اللہم صلی علی محمد, اے اللہ حضور پاک پر رحمت نازل فرما. وعلی آل محمد, اللہ ان کے گھر والوں پر بھی رحمت نازل فرما. صلاۃ, اے اللہ ایسی رحمت نازل فرما. کہو اے اللہ ایسی رحمت نازل فرما انت لہا اہل, جو تیری بھی شان کے مطابق ہو, وہو لہا اہل, اور جو نبی کی بھی شان کے مطابق ہو. اللہ ایسی رحمت نبی پر اتار جو تیری بھی شان کے مطابق اور نبی کی شان کے مطابق, اور خالق میں اللہ کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں, اور مخلوق میں نبی کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں. تو یہ درود پاک کی شان سے بڑھ کر کسی اور تسبیح کی شان نہیں.
ساتھ میں کہو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلاۃ انت لها وهو لها اللہ عمل کی کیسی ثقافت ہے. میرے پیارے دوستو، میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں اپنے دوست حضرت مولانا عباس صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ اس کا ادا کرتا ہوں کہ وہ موقع دیتے ہیں کہ بھائی ہم بھی کچھ باتیں اللہ رسول کی پہنچا سکتے ہیں. مجھے کتنے لوگوں نے کہا کہ مولانا آپ بیان کرنے آتے تو اچھا لگتا. کیا کہا؟ آپ بیان کرنے آتے تو اچھا لگتا. میں نے کہا میں بیان کرنے آتا ہوں، یہ میری خوش نصیبی ہے، یہ میری سعادت کی بات ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اس نالائق کی بات کو سنتے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا کرے. یہ پروگرام رکھنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرے دوست حضرت مولانا عباس صاحب کا بھی ہوتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ مطلب بھی دوست کرنا حقیقی دوست ہماری ہاتھ سے شادی کر دی گئی. اور آپ کو معلوم نہیں پچھلے کوئی بھائی اتنا ناراض ہو گیا کتنے دن تک سلام کلام کچھ نہیں، فون کرو تو فون اٹھانے کو تیار. میں نے ہمارے جنید بھائی کو کہا کہ بھائی اس کو فون تو کرو، اگر یہ کچھ ناراض ہو گیا تو ہم جا کے معافی مت کرا لیں. اس بہانے اس کے گھر میں جا کے کب پیسہ تو ملے گا. جہاں اس بھائی کو پتا چلا کہ ساری احمد اللہ آنے والے اور ساری پینے والے فوراً فون کر دیا. اب بات کے کاری صاحب آپ تکلیف میں کچھ میں خود آ رہا ہوں اور ہر وقت آپ کو مجھے بڑا ہو گیا کہ بھری کی بھاگل جب بھی یہ بھائی آیا کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر آیا. آج کوئی تحفہ بھی نہیں کر دیا. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بھی سچی محبت عطا فرمائے. اور شاید اب جو کچھ میں بول دیا نا یہ پہلے کافی ہوگا انشاءاللہ. صحیح نہیں خیر اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. میرے دوستوں، میں دیکھو محرم میں یہ بھاگا کلا والوں میں بہت لمبا چوڑا پروگرام رکھا ہے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا. وہاں پہ مجھے محرم کے اوپر 2 پروگرام میں آنا ہے. 11ویں تاریخ بھی میں نے ان کو دی ہے، 17ویں تاریخ بھی ان کو میں نے دی ہے. لیکن میں اصل میں یہاں بھری کی بھاگل میں جب سے یہاں بیٹھا ہوں میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ کم از کم ہمارے ماں بہنوں کو اور ہمارے بھائیوں کو یہ پتا چلے کہ محرم مہینہ آنے سے پہلے کہ محرم مہینہ کیا آواز لگا رہا ہے. بھائی محرم مہینہ تو آئے گا بڑا مبارک نہیں محرم مہینہ بڑا. ابھی میں آپ کو 2 سال کڑیا بتا دیں گے یہ کتنا مبارک مہینہ. لیکن یہ مہینہ آنے سے پہلے ایک آواز لگا رہا ہے. کہاں سے ہمارے پاس سچے کام ہوتے تو آواز ہمارے کانوں میں آتی. اگر ہمارے پاس سچا دل ہوتا تو وہ محرم کی آواز میرے اور آپ کے دل سے ٹکراتی اور دل کے اندر ایک آگ لگاتی کہ یہ محرم کا مہینہ ہم سب کو کیا پیغام دیتا ہے. پہلے یہ بتا دو کہ مہینہ بہت پیارا ہے اور بہت خوشی والا مہینہ ہے. اس سے کوئی غم اور کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں اور کالا کپڑا پہننے کی ضرورت نہیں اور ماتم کرنے کی بھی ضرورت نہیں اور چھاتی پیٹنے کی بھی ضرورت نہیں. اسلام نے جو کہا نہیں وہ نہیں اور اسلام نے جو کہا وہ ہاں وہ ہاں. میرے دوستوں حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، حرام کو کوئی حلال نہیں کر سکتا. یہ اتھارٹی جب ہمارے نبی کو نہیں ملی تو ہم کو کیسے ملے گی؟ بس حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا نبی کے بس میں تھا. اور نبی کے بس میں تھا. یہ شہد سمجھتے ہیں مد ہنی انگریزی میں کہتے ہیں ہنی یہ حلال. ارے کہو یہ حلال. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی شہد کو چکھا. کہو نا شہد یہ مد حلال. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد کو چکھا اور چکھنے کے بعد ایک واقعہ پیش آ گیا. وہ واقعے کی طرف میں ابھی نہیں چاہتا ایک واقعہ پیش آ گیا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ناراض ہوئے اور ناراض ہو کر کہا آج سے اس کو میں اپنے اوپر حرام کر دیتا ہوں. آج سے شہد کا چکنا شہد کا پینا اس کو میں اپنے اوپر کیا کرتا ہوں. اب قسم کھائی اللہ کی قسم اب کبھی نہیں پیوں گا، کبھی شہد کو چکھوں گا. ایک چیز اللہ سمجھنا، ایک چیز اللہ نے حلال کی تھی شہد کا پینا اور چکنا اللہ نے اس کو حلال کیا. لیکن ہمارے نبی کے ساتھ واقعہ ہے. اگر آپ کو واقعہ دیکھنا ہو تو پارہ نمبر 28 میں سورۃ تحریم میں آپ کو وہ پورا واقعہ ملے گا. میں اس وقت اس واقعے کی طرف نہیں جاتا ورنہ کافی دیر اس میں ہو جائے گی. ایک واقعہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھائی شہد حلال ہوگا لیکن میرے لیے حرام ہے اور شہد حلال ہوگا لیکن میں شہد کھاؤں گا نہیں پیوں گا نہیں کروں گا نہیں. تو اللہ نے اس چیز کو حلال کیا تھا. ہمارے نبی نے اس کو اپنے اوپر کیا کیا
زور سے ہمارے نبی نے تو اپنے بچے سکھایا اب قسم کھائی کہ شہد کھاؤں گا نہیں، شہد پیوں گا نہیں، شہد سے کھاؤں وہ حدیث پاک میں الفاظ دیتا واللہ لا اشرب الاصل ابدا، قسم اللہ کی شہد کے کبھی قریب بھی نہیں جاؤں گا، بھائی شہد کے کبھی قریب بھی یہ سب قرآن میں لکھا، میرے گھر کی بات نہیں قرآن میں لکھا، پارا نمبر 28 بھائی 12 نمبر تو اب میرے دوستوں بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو حلال قرار دیا، کہو میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد کو حلال قرار دیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شہد حلال، لیکن میں اپنے اوپر کرتا ہوں، میں اپنے اوپر کرتا ہوں حرام، اور قسم اللہ کی کبھی میں شہد کھاؤں گا نہ پیوں گا نہ چکھوں گا نہ اس کے قریب آؤں گا۔ رب العالمین نے آسمان سے آیت کریمہ اتاری، کہو سبحان اللہ، رب العالمین نے آسمان سے آیت کریمہ اتاری، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اس لیے کہ حلال کرنے والا بھی اللہ، حرام کرنے والا بھی اللہ، حلال نہ تم کر سکتے نہ حرام تم کر سکتے، حلال کرنے والا اللہ، حرام کرنے والا اللہ، یہ آیت کریمہ اتری ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان ہوئے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا تھا شہد میرے اوپر، اور اللہ سے کہا لینا کیوں حرام کرتے ہو، کیوں اپنے اوپر حرام کرتے ہو جو میں نے آسمان پر حلال کر دیا۔ ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں نے تو قسم بھی کھا لی ہے، میں نے تو قسم بھی کھا لی ہے، یہ تو ہو گیا لیکن میں نے تو قسم بھی کھا لی ہے کہ شہد کھاؤں گا پیوں گا چکھوں گا کبھی جاؤں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تیری قسم کو میں نے بھی سنا، کہو سبحان اللہ، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب تیری قسم کو تو نے فرض پر کھائی ہے، میں نے عرش پر اس کو سنا ہے، لیکن میں تجھ پر فرض کرتا ہوں اس قسم کو توڑ دے تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اس قسم کو توڑ دے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، قرآن میں قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے فرمایا میرے محبوب قسم سے زبان کی، لیکن حلال کو حرام کرنا اور حرام کو حلال کرنا یہ تیرے بس کی بات نہیں، اس لیے قسم توڑتا جا میں تجھ سے راضی ہوتا جاؤں گا۔ تو میرے دوستو اب تو بالکل معلوم ہو گیا کہ محرم کے مہینے میں وہی کرنا ہے جو اللہ رسول ہے، باقی میری اور آپ کی مرضی چلنے والی ایسے نہیں، میں زور سے کہوں میری اور آپ کی مرضی چلنے والی بہت سی جگہ پر برا ماتم، کالے کپڑے، گھر بنانا، شوق بنانا، جس کا حکم اللہ رسول نے نہیں دیا وہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب نبی حلال کو حرام نہ کر سکے، حرام کو حلال نہ کر سکے تو میں حرام کر سکے۔ اگر بات سمجھ میں آ رہی ویسے ایک بات بتاتا چلے کہ محرم کا مہینہ، دیکھیں محرم کیا آواز دیتا ہے اس پر ہم آئیں گے انشاءاللہ، لیکن ایک بات بتاتا چلے محرم کا مہینہ بہت خوشی کا مہینہ ہے۔ تو محرم کا مہینہ ساتھ میں کہا نا، محرم کا مہینہ بہت، مجھے نیند آ رہی، آپ لوگوں کو بھی آ رہی نہیں آ رہی؟ تو میں زور سے کہوں تو مجھے تو کوئی ٹھکانا نہ آئیں گے۔ تو محرم کا مہینہ بہت خوشی کا مہینہ، انشاءاللہ ہم محرم کے مہینے میں اور بھی ڈیٹیلس میں جائیں گے، لیکن اس وقت میں صرف اتنا بتاتا چلے کہ محرم کا مہینہ اتنا خوشی کا مہینہ، اتنا خوشی کا مہینہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا، کن کے بارے میں لکھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، کہو نا، حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا، حضرت حوا ہماری ماں علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی جنت سے اتارا، اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بھی جنت سے اتارا۔ اور میرے دوستوں ایک حدیث پاک میں معلوم ہوتا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب اترے، حضرت آدم علیہ السلام جب اترے تو دنیا میں کون سے حصے پر گئے تھے؟ ایک حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم اترے تھے سری لنکا میں،
کہاں پر اتنے تھے؟ جن لنکا میں. اور حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے اتارا جدہ میں. جدہ کو جدہ اسی لیے کہتے، جدہ کے معنی آتے دادی اماں، اور ہماری دادی اماں وہی اتری تھی. بس جدہ کو جدہ کھیتی لیے کہتے. اور حضرت آدم کہاں پر تھے؟ اب اللہ سے لگاؤ کہ سیرن کا اور جدہ دونوں کتنا لمبا چلا فاصلہ، لیکن اللہ ناراض سے اس کے حضرت آدم کو بھی زمین پر اتارا، حضرت حوا کو بھی زمین پر اتارا، اور اللہ ناراض سے آدم کو بھی الگ کر دوں گا، حوا کو بھی الگ کر دوں گا. اور 30 سال تک اللہ نے دونوں کو الگ رکھا. کتنے سال تک؟ حضرت آدم سے چوک ہو گئی تھی. اللہ نے کہا تھا یہ دانا مت کھانا. حضرت آدم نے وہ دانا تو اللہ نے جنت سے ہٹایا. اللہ تعالیٰ نے جنت سے ہٹایا. بس ہٹایا نہیں ہٹایا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اعلیٰ بکو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. اللہ نے فرمایا آدم اب میرا غصہ تیرے سامنے، اب میرا قہر تیرے سامنے. آدم تو بھی زمین پر، حوا تو بھی زمین پر. حوا اتری جدہ میں، آدم اترے سری لنکا میں. کتنے سال تک ملاقات نہیں؟ وہ آدم وہاں رہ رہے، حوا وہاں رہ رہے. اللہ نے ملاقات نہیں کی. کتنے سال؟ 300 سال. سننا بھائی ذرا کہہ دو سبحان اللہ، ذرا کہہ دو سبحان اللہ. بہت پیارا. 300 سال گزر گئے. کتنے سال؟ 300 سال گزر گئے. 300 سال میں گزرنے کے بعد آدم اور حضرت آدم 300 سال تک روتے رہے. 300 سال گزرنے کے بعد ایک صبح کا وقت ہے. 300 سال گزرنے کے بعد ایک صبح سہانا وقت ہے. حضرت آدم علیہ السلام روئے جا رہے. 300 سال کا رونے والا آج صبح بھی رو رہا اور روتے روتے دعا مانگتا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. حضرت آدم کی زبان سے نکلا، اے محمد کے پروردگار مجھے معاف کر دے. کیا نکلا زبان سے؟ اے محمد کے پروردگار. اس وقت محمد تھے کہنا صلی اللہ تھے، محمد تھے. ابھی تو پہلے نبی آتے تھے حضرت، ابھی تو نبی بھی نہیں بنے. حضرت آدم ابھی نبی ہے، ابھی تو آئے بچھڑے ہوئے تھے، ابھی تو بیوی بھی ملی. حضرت آدم علیہ السلام نے مانتے فرمایا اے محمد کے پروردگار مجھے معاف کر دے. صرف اتنا کہا محمد. 300 سال تک یاد نہیں آیا. 300 سال کے بعد حضرت آدم کو یاد آ گیا. کہا اے محمد کے پروردگار مجھ کو معاف کر دے. اتنا کہا اے محمد کے پروردگار، اللہ کی آواز آئی یا آدم کئی تک آئے تو محمد آ. تو آدم تو کیسے محمد کو پہچانتا ہے؟ اللہ کی آواز آ گئی اے آدم. حالانکہ اللہ کو سب معلوم، معلوم نہیں معلوم، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا اے آدم کیسے تعریف محمد آ. یہ تو بتا کہ تجھے محمد کا پتہ کیسے چلا؟ تجھے پہلا انسان ہے، محمد کو ابھی آیا بھی نہیں لگے، تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد کون ہے؟ حضرت آدم نے فرمایا جب مجھے پیدا کیا تھا تیرے عرش پر میں نے محمد لکھا ہوا دیکھا تھا. اللہ رسول نے مجھے پیدا کیا تھا تب میں نے عرش پر محمد لکھا ہوا دیکھا. اسی وقت میں سمجھ گیا یہ کوئی نبی ہے یا یہ کوئی بہت بڑی ہستی ہے جس کے گھر کی کوئی ہستی نہیں ہوگی. آج اسی کا صدقہ مجھ کو معاف کر دے. سبحان اللہ. آج اسی محمد کا صدقہ مجھ کو معاف کر دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے آدم تم نے اس کا نام لیا جس کا نام سنتے ہی میں سب کی مراد کو پورا کر دیتا ہوں. اے آدم تم نے اس کا نام لیا جس کا نام میرے یہاں محبوب ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے. جا آدم میں نے تجھ کو معاف کیا. لیکن ہاں آدم سننا، اللہ تعالیٰ کہتے آدم معاف کیا لیکن ایک دعا مانگ، ایک دعا مانگ. اگر آدم نے کہا کون سی دعا مانگو؟ اللہ نے کہا مانگو آدم یہ دعا مانگے گا محمد کے صدقے معاف بھی کروں گا، اس کو نبی بھی بناؤں گا اور قیامت تک جو مانگے گا سب کو معاف کرتا جاؤں گا. کیسی وہ دعا ہوگی میرے دوستوں؟ کہو نا سبحان اللہ. اللہ نے کیا کرنا آدم مانگ، ہاں معاف کر دیا لیکن ایک دعا میں کچھ کو تحفہ دیتا ہوں، یہ دعا مانگ. ہاں میں دعا دوں گا تو مانگے گا، اس کو معاف بھی کر دوں گا.
تیری بیوی حوا کو بھی معاف کر دوں گا اور اس کو نبی بھی بنا دوں گا. اور صرف یہ نہیں، یہ دعا قیامت تک جو بھی میرا بندہ مانگے گا محمد کے صدقے میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا. یہ دعا آج بھی قرآن میں ہے، پارہ نمبر 8. پارہ نمبر، اور بہت سے بھائیوں کو یاد ہے جن کی یہ بھی معلوم کہ یہ دعا کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. بھائی دعا کا بیک گراؤنڈ بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم دعا مانگتا جا، میں معاف کرتا جاؤں گا، تجھے نبوت عطا کرتا جاؤں گا، اور میرا جو بھی بندہ مانگتا جائے گا محمد کے سب کو معاف کرتا جاؤں گا. وہ دعا پارہ نمبر 1 ہو نا. یاد ہے نا آپ کو دونوں ساتھ میں پڑھو. حضرت آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، ہے نا پارہ نمبر 8 میں یہ دعا. اور سب کو یاد ہے نا کہ ہمت سے کرو، ارے دعا کرو اللہ ہمارے گناہ کو بھی معاف کرے نا. ارے جو خدا محمد کے صدقے، جو خدا محمد کے صدقے آدم کو معاف کر سکتا، وہ محمد کے صدقے محمدیوں کو بھی معاف نہیں کر سکتا. ارے کر سکتا نہیں کر سکتا. ایک بندہ اقرار کرتا تو اللہ کو بھی پیار رہتا. بندہ اقرار کرتا ربنا پوری زندگی ہم نے گناہوں میں گزارے دی، پوری زندگی ہم نے گناہوں میں گزارے دی. اللہ اگر تو ہم کو معاف نہیں کرے گا اور اگر تو رحم نہیں کرے گا لنکونن من الخاسرین، ہم سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا. دعا کرو اللہ ہم کو بھی معاف فرمائے. تو چلو حضرت آدم کی معافی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زور سے کہو گے نہیں ہوگے؟ پھر ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ حضرت آدم کی معافی تم سے کتنے سال ہونے کے بعد معافی ہوئی؟ 300 سال ہونے کے بعد یہ آیت کریمہ ملی محمد کے صدقے. آدم اور حوا مل گئے محمد کے صدقے. آدم کو نبوت مل گئی محمد کے صدقے. اور اللہ نے کہا قیامت تک جو بندہ یہ دعا مانگے گا محمد کے صدقے کو معاف کروں گا. لیکن میرے دوست کو تاریخ بتاتی ہے حضرت آدم کی معافی ہوئی جو محرم کا مہینہ مہینہ. تو اب بتاؤ آدم کی معافی جو مہینے میں ہوئی ہو، جس مہینے میں خدا آدم کو معاف کر سکتا، کیا خدا اس مہینے میں ہم کو معاف نہیں کر سکتا؟ تو خوشی کا مہینہ کہ غم کا مہینہ؟ آدم کی معافی ہوئی خوشی کا مہینہ کے لیے. اگر خوشی کا مہینہ کے لیے یہ تو میں نے صرف ایک پوائنٹ بتائی، ورنہ اسی میرے دوست کو کئی 20 پوائنٹ ہے جو بتا رہی ہے کہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، جو بتا رہی ہے کہ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ. میرے دوست کو صرف ایک بات اور بتاتا چلوں، اس میں بھی ایک بہت پیاری دعا ہے، اس میں یہ بات میں بتاتا جاتا ہوں. حضرت یونس علیہ السلام کون سے نبی؟ حضرت بہت کم ان کا واقعہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف سے بڑا مشہور ہے اور ان کی خوبصورتی کا کیا کچھ تھا. حضرت یوسف کو پھول بہت خوبصورت، اور رمضان کے مہینے میں بہت سی مسجدوں میں تفسیر ہوتی ہے اور آدمی کو ویسے بھی سورہ یوسف پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے. اتنی اچھا لگتا ہے مجھے بھی معلوم ہے، اس لیے یوسف پر عورتیں سیدھا ہو چکی تھی. یہ بھائی سوچتا میں پڑھتا جاؤں مجھ پر بھی سیدھا ہو جاؤں، لیکن حضرت یوسف پر سیدھا ہوئی تو انہوں نے حرام راستے کو نہیں پکڑا. جب بات آئی کہ بھائی بات بتا دوں، دیکھو آدمی حرام کی کوشش کرے گا نا تو ایسا راستہ کھلے گا. یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. تو حرام کی طرف جائے گا تو بھی میں راستہ اوپن کروں گا، تو حلال کی طرف جائے گا تو بھی راستہ اوپن کروں گا. لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ جنت میں جائے گا. ورنہ اللہ نے دونوں راستے کھولے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو کمرے میں بند کر دیا تھا حضرت زلیخا نے، وہ بند کیا تھا نہیں بند کیا. اور حضرت زلیخا کے پاس پیسہ بھی تھا، خوبصورتی بھی تھی، جوانی بھی تھی. اور کیسے بند کیا تھا؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ لوہے کے 7 دروازے اور ہر دروازے پر اتنا بڑا تالا تھا کہ جس تالے کی مقدار لکھی کم از کم 50 کلو کا تھا. لوہے کے بڑے بڑے دروازے پر محل تھا اور ایک ایک تالا 50 کلو کا تھا اور 7 دروازے پر 7 تالے لگا دیے. اور 8ویں کمرے کے اندر حضرت زلیخا نے کہا کہ یوسف آ جا اور میری خواہش کو پورا کر لے.
معاملہ بڑا سنگین تھا. یوسف غلام تھے اور وہ شیخالی تھی. یوسف غریب تھے اور وہ حسینہ مالدار جمیلہ تھی. بھائی معاملہ بڑا خطرناک تھا. لیکن میرے دوستوں یہ قاعدہ یاد رکھو, حرام کی طرف جاؤ گے تو اللہ حرام, حلال کی طرف جاؤ گے تو اللہ حلال. حضرت یوسف نے کیا فرمایا جب زلیخا نے کہا کہ یوسف آ جا اپنے دروازے کے بند اور ہر دروازے پر 50 کلو کا تالا, ہم اس 8 کمرے میں کیا کریں گے, کسی کو پتا نہیں چلے گا. اگر یوسف نے کیا کرنا, اگر یوسف نے کہا ہاں زلیخا کسی کو پتا نہیں چلے گا, لیکن تیرے میرے پیدا کرنے والے کو پتا چل جائے گا. چلے گا نہیں چلے گا. کیا فرمایا عالم انه ربی احسن مثواي. کا پتا کسی کو نہیں چلے گا, تیرے شوہر کو بھی نہیں چلے گا, لیکن جس کو پتا چلے گا پیدا کرنے والے کو پتا چلے گا. لیکن حضرت زلیخا تو اس وقت بالکل اپنے قابو میں نہیں تھی. کہاں سے دیکھ تیری مرضی ہو یا نہ ہو تجھے تو وہ کام کرنا پڑے گا. تیری مرضی ہو یا نہ ہو تجھے تو وہ کام کرنا پڑے گا. تو اگر یوسف نے کہا میں بھاگوں گا, اگر یوسف نے کیا کرنا ہے بھاگو گا تو زلیخا کہاں بھاگے گا. لوہے کے دروازے اور ہر دروازے پر لوہے کا تالا لگایا. حضرت یوسف نے کہا میرا کام بھاگنا ہے, خدا کا کام دروازے کو کھولنا ہے. حضرت یوسف بھاگتے تھے, جس دروازے کے قریب جاتے تھے تالا ٹوٹتا تھا, دروازہ کھلتا تھا. اللہ کہتا تھا جو حلال چاہے گا تو میں حلال پر پہنچاؤں گا, جو حرام چاہے گا تو حرام پر پہنچا دوں گا. تو میرے دوستوں اگر ہم کوشش کریں نا تو اللہ بڑے سے بڑے تالے کو بھی توڑ سکتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, تو اللہ کے لیے مشکل سر. یہ تو بات آ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی, ورنہ میں بات کس کی کر رہا تھا, حضرت یونس. کن کی بات کر رہا تھا, حضرت یونس علیہ السلام کا ایک لمبا چوڑا واقعہ ہے. اس وقت وہ واقعے کی طرف نہیں جانا, اتنا بتانا ہے کہ حضرت یونس کرتے کراتے مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا, مچھلی نے اپنا منہ کھولا, حضرت یونس علیہ السلام آٹومیٹیکلی کس کے پیٹ میں چلے گئے, مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. ساری بات جانور کے پیٹ میں جانے والا بچہ, ارے کون ہے جانور کے پیٹ میں جانے والا بچہ ہی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. قرآن کہتا ہے 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے؟ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے. 40 دن پورے رہتے ہیں. اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں بے قرار اور بے چین ہے. ارے میرے دوستوں انسان جانور کے پیٹ میں بے قرار ہی تو ہوگا, اور بے قرار ہی تو ہوگا, بے چین ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام بڑے بے چین ہے, اور مچھلی کا پیٹ میں اندھیرا, سمندر کی گہرائی میں اندھیرا, اور رات کا وقت تھا تو تیسرا اندھیرا. کتنے اندھیرے میں تھے, کتنے اندھیرے میں تھے, 3 اندھیرے. مچھلی کا پیٹ میں اندھیرا, اور یہ پانی دن کے بعد جب دعا مانگے تو رات کا وقت ہے, سمندر کا اندھیرا, مچھلی کا پیٹ کا اندھیرا, خجل کا اندھیرا. لیکن اندھیرے میں بھی جب کوئی پکارتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تو اجالے میں ہوں. کہتا جو نہیں کہتا. قرآن کریم نے کیا کہا, قرآن کریم نے کیا کہا, حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا مانگی. مچھلی کے پیٹ میں اللہ فرماتے میرے یونس نے اتنی پیاری دعا مانگی, میں نے مچھلی کے پیٹ سے کھولا, میں نے یونس کو باہر نکالا, پھر باہر نہیں نکالا, باہر نکالنے کے بعد نبی بھی بنا دیا. بھائی نبی بھی بنا دیا, اور نبی بنانے کے بعد اللہ نے حضرت یونس کو فرمایا یونس مچھلی کے پیٹ میں تو نے جو دعا مانگی قیامت تک کوئی بھی بندہ دعا مانگے گا جیسے تجھ کو مصیبت سے نکالا, ہر بندے کو مصیبت سے نکالتا جاؤں گا. کہو سبحان اللہ. میں نے اسی لیے واقعہ نکالا ہے, اس لیے کہ حضرت یونس کو جو دعا ملی نا, جس کو ہم کہتے ہیں آیت کریمہ, ہم اس کو کیا کہتے ہیں آیت, یہ اصل کس کو ملی تھی, حضرت پارہ نمبر 17. میں پارہ نمبر 17 کیا ہے حضرت یونس کی وہ داستان. اللہ بھائی سب کہتے سبحان اللہ. اللہ کتنے اچھے انداز میں بتاتا ہے. فنادا فی الظلمات, حضرت یونس نے اندھیروں پر اندھیروں میں ہم کو پکارا. ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, ایک رات کے سناٹے کا اندھیرا, ایک سمندر کے پھٹیروں کا اندھیرا. حضرت
بس ساتھ میں کہو کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یونس آمان سے گئے, مچھلی کا پیٹ کھلتا گیا, یونس باہر گئے, اللہ نے مصیبت سے نکالا, نبوت کا تاج پہنایا. یونس یہ دعا جو بھی مانگتا رہے گا, مصیبت ہٹاتا جاؤں گا, نعمتیں دیتا جاؤں گا, مصیبتیں ہٹاتے جاؤں گا, نعمتیں. کس دعا کرتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا, مصیبتوں سے نجات پانا, نبوت کی نعمتوں کا ملنا. تاریخ بتاتی ہے محرم کا مہینہ. کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ بتا, خوشی کا مہینہ یا نہیں ہوا؟ ایک نبی حضرت آدم کو نجات مل گئی, ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام کو نجات مل گئی. میں نے کہا ایسے تو دوسرے واقعے, مجھے اس کو تمام واقعوں پر نہیں آنا, صرف اتنا بتانا ہے کہ خوشی کا مہینہ ہے, لہذا اس مہینے میں جو اللہ نے کہا وہ کریں گے, اور جس سے روکا اس سے کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. اس مہینے میں میرے دوستوں بہت سے لوگوں کو ایک سوال ہوتا ہے کھانے پینے کے بارے میں. کہیں دیکھ چڑھ جاتی ہے, کہیں معلوم نہیں کوئی بہت بڑا نیاز کا کھانا لگ جاتا ہے. میرے دوستوں دیکھو, پہلے یہ طے کرے جو شریعت کہے گی اس پر عمل کرے گی, اس لیے میری اور آپ کی مرضی شریعت نہیں تھی. وہ میری اور آپ کی مرضی شریعت ہوتی تو سب سے پہلے ہم لوگ فجر کی نماز ہی کینسل کر دیتے. میری اور آپ کی مرضی شریعت ہوتی تو کوئی گاڑی نہیں رکھتا ہے نا. ہم کو تو اسٹائل اور ماڈرن زمانہ چاہیے. ہاں, محرم کے مہینے میں ایک دن کھانا کھلانا ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی مفتی اگر منع کرے تو شاید میں راضی نہیں ہوگا, اس لیے کہ میں نے بہت کتابوں میں دیکھا, اس کے بعد یہ مسئلہ مجھ سے بولتا ہوں, ایسے نہیں بول رہا, بہت دیکھا, اس کے بعد میں کہتا ہوں اور ڈنکی کی چوٹ پر کہتا ہوں, اور جس کو پوچھنا ہوں مجھ سے پوچھ سکتا ہوں کون کون سی کتابوں میں نے دیکھا. ہاں, ایک دن کھانا کھلا سکتا ہے اور خوب کھلانا چاہیے, لیکن کس کو کچھ کھلانا چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کوئی حدیث سنا دوں آپ کو, بس تھوڑی دیر نبی عربی نے سنا دو حدیث. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سب کہہ دو صلی اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجله وعياله يوم عاشوراء اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10ویں محرم کو اگر کوئی گھر میں اچھا کھانا پکاوے, غم نہ مناوے. نبی نے فرمایا 10ویں محرم کو اگر کوئی گھر میں اچھا کھانا پکاوے, وقت کا ترجمہ یہ کوانٹٹی بھی اچھی اور کوالٹی بھی اچھی. کوانٹٹی بھی روزانہ گھر میں 5 آدمی کا کھانا بناتا تھا, آج 50 آدمی کا بنا لے. کوانٹٹی بڑھے, روزانہ دال چاول کھاتا تھا, بریانی بنا لے. کوالٹی بھی کرو, آپ سے کہہ رہا کرو, میرے دوستوں کرو, اور کوئی منع کرے تو کہو کہ بھائی میں نے کہا ہے. اس لیے میں نے اپنی آنکھوں سے حدیث دیکھی ہے, اس کی سمجھ بھی دیکھی ہے, اس کے بعد میں آپ سے بات کر رہا ہوں. میں نے محنت کا سال یہ بات نہیں کی تھی, اس سال 2 مہینے تک دیکھتا رہا, اس کے بعد پھر اب وقت آ رہا ہے تو میں یہ بات آپ کے سامنے کھول رہا ہوں. اور جب نبی نے میں نے کہا نا میری آپ کی کوئی مرضی نہیں, کسی مفتی کی کوئی مرضی نہیں, نبی کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی. وہ کہیں گے کھلائے تو کھلائیں گے, وہ کہیں گے نہیں تو نہیں کھلائیں گے, وہ کہیں گے کھلائے تو کھلانے میں برکت ہے, اور وہ کہیں گے مت کھلائے تو نہ کھلانے میں برکت ہے. بس کوئی کہہ رہا غلط کیا, اس لیے نبی نے بھی اپنی مرضی سے کبھی نہیں کہا. نبی کہتے میری کیا مرضی, زبان میری ہوتی کلام تو اس کا ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہمارے نبی نے جو کچھ کہا اپنی مرضی سے نہیں کہا, کس کی مرضی سے کہا, اللہ سے. تو اب اللہ کی مرضی ہے. اب یہ حدیث سننا, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں محرم
یعنی 9ویں محرم کی مغرب سے لے کر 10ویں محرم کی مغرب، اس لیے اسلام میں مغرب سے دن شروع ہو جاتا ہے. ہمارے باقی جگہ پر تو 12 بجے کے بعد شروع ہوتا ہے، ہمارے اسلام میں مغرب کے بعد. تو 9ویں محرم کی مغرب آ گئی. اب 9ویں محرم کی مغرب سے لے کر 10ویں محرم کی مغرب تک ہمارے نبی فرماتے چلے اندر طاقت ہے، کون سی بھی نہیں آگے، کھانے کی نہیں آگے کھلا، لیکن کس کو کھلا اس کا بھی ذکر کیا. اپنے بیوی کو کھلا، اپنے بچوں کو کھلا، اپنی فیملی والے کو کھلا. اس کو کھلا اپنی بیوی کو کھلا، بچوں کو کھلا، اپنی فیملی والے کو کھلا. ہمارے نبی کہتے تیری طاقت کے مطابق کھلاتا تھا اور ان کے کپڑے پہناتا تھا. اللہ سال بھر بے حساب سے روزی دیتا ہے. سال بھر اللہ ٹھیکیداری لیتا تو ایک دن زمین پر کھلانے کا کام کر دے، میں سال بھر کچھ کو کھلانے کا کام کرتا رہوں گا. تو یہ کام تو کرنا ہے محرم میں، اور یہ کام بھی خوشی بتا رہی تو ہم بتا رہے خوشی بتا رہی. حضرت آدم کا واقعہ بھی خوشی بتا دے، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ جو میں نے بتایا وہ بھی خوشی بتا دے. اور یہ 10ویں محرم کو کھلانا، بھائی اس میں کوئی شک مت کرنا اللہ کے واسطے. 10ویں محرم کو کھلانا اور جم کے کھلانا، جم کے کھلانا، لیکن یہ ضروری ہے کہ پورے محلے کو کھلا. یہ شو بازی کرنے کی ضرورت نہیں کہ بہت دیکھ کر رہی اور ہاں بھائی پلیٹ لے کے جا، نکل جا کھچڑا نکل جا، حلی نکل جا. یہ سب ہمارے نبی نے منع کیا. یہ شو بازی کرنے کی ضرورت ہے. اس سے لفظ بتایا بیوی کو کھلا، بچے اور فیملی کو کھلا. اللہ کو سال بھر کھلاتا جائے گا. اللہ کہتے ایک دن تیرا کام فرش پر ہوگا، پورا زمانہ میرا کام عرش پر ہوگا. تو یہ سب خوشی بتا رہے، تو خوشی بتا رہے کہ نہیں بتا رہے، تو ہے خوشی کا مہینہ. اس سے پہلے سے میرے دوستوں کوئی ماتم کی تیاری کرنے کی ضرورت اور کوئی شور منانے کی ضرورت اور ہمارے ماں بہنوں کو کالا دوپٹہ اوڑھنے کی ضرورت، اس لیے یہ سب کرنے کی ضرورت. چلو یہ تو میں نے آپ کو شروع کی بات بتا دی کہ محرم کا مہینہ کیا پیغام دے رہا. اچھا محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ. اب میرے دوستوں اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں اتنا بتاؤں کہ محرم آواز دے رہا ہے ہم کو. بس سنیے وہ آواز، ارے سب کو سنیے آواز. میں آپ کو بتا دوں میرے دوستوں یہ محرم کیا آواز دے رہا ہے ہم کو. ایک آواز دے رہا ہے، پہلے تو وہ آواز سنیں گے انشاءاللہ اور عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اب میرے دوستوں وہ بندہ کتنا پیارا ہے، وقت آنے سے پہلے تیاری کر لیتا ہے. محرم کا مہینہ آ رہا، اس سے پہلے بھائی کی پوری تیاری ہو گئی. اے محرم جو تو آواز میرے کانوں تک پہنچانا چاہتا، اے محرم کا مہینہ جو آواز کو میرے دل تک پہنچانا چاہتا اور جو اپنے قربانی کی آگ میرے سینے میں لگانا چاہتا، اے محرم جو آنے سے پہلے اللہ کے فضل و کرم سے میں تو تیار ہو چکا ہوں. اور محرم کی میں آواز آپ کو بتاؤں، لیکن محرم کی آواز بتانے سے پہلے ایک صحابی کے واقعے کی طرف آپ کو لے جاتا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے یہی محرم کی آواز ہے اور یہی میرے آقا کی وصیت ہے. ارے کہو سبحان اللہ، یہی محرم کی آواز ہے اور یہی میرے آقا کی وصیت. میں آپ کو جلدی ایک واقعہ بتا دوں میرے دوستوں. ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت معاذ. کیا نام ہے؟ آپ نے نام سنا کبھی ہے ان کا؟ بہت پیارے صحابی. کیا نام ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، میں آپ کو بہت شوق میں بتاتا ہوں یہ واقعہ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور صحابہ کا مجمع بیٹھا، بڑا لمبا چوڑا مجمع بیٹھا اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ ادھر آؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے معاذ ادھر آؤ. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سمجھے کہ کچھ کام کے لیے بلایا ہوگا، لیکن ہمارے نبی جی تو بہت بڑے کام کے لیے بلایا. کیا کام کے لیے بلایا تھا؟ اے معاذ یہ مدینہ چھوڑ دے. مدینہ کتنا بھاری کام ہے. ارے تو اگر آپ کو بلا کر کہے بھائی یہ رام دیو سورت چھوڑ دے، رام دیو سورت، تو کہتا میں کہاں جاؤں؟ تو کہا بھائی تو یہ مندر بار کے علاقے میں چل. تو یہ 10 مرتبہ منہ دیکھے گا کہ کیا منہ دیکھے گا بھائی. میرے دوستوں حالانکہ اگر میں سورت سے مندر بار بھیجوں تو کوئی بہت خراب جگہ پر نہیں بھیجا، لیکن ہمارے نبی نے تو حضرت معاذ کو کہا معاذ مدینہ چھوڑ دے. حضرت معاذ چہرہ دیکھنے لگے، اللہ کے رسول مدینہ چھوڑو تو کہاں جاؤں گا؟ کہا یمن چلا جا. کہاں چلا جا؟ یمن. کہاں سے کہاں؟ مدینہ چھوڑ دے یمن چلا جا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں جاؤں؟ کیوں جاؤں؟ مدینہ چھوڑ کے وہاں جاؤں. اللہ کے رسول نے فرمایا ارے دعوت و تبلیغ کی وہاں بھی تو ضرورت ہے، میرا قرآن وہاں بھی تو پہنچانا ہے، میری حدیث کو وہاں بھی تو پہنچانا. اور اللہ کا احسان ہے کہ تجھے قرآن بھی یاد ہے، تجھے حدیث بھی یاد ہے، تجھے مسئلے مسائل بھی یاد ہے. تو وہاں کا امام، تو وہاں کا گورنر، تو وہاں کا حاکم، میں تجھ کو حاکم بنا کے یمن
حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتر گیا. وہ چہرہ کیوں اتر گیا؟ اس لیے بھی اتر گیا کہ وطن بدلنا ہے، اس لیے اتر گیا کہ وہاں جاؤں گا تو نبی کا چہرہ کب دیکھوں گا. میں مدینے میں آقا ملتے ہیں، یمن میں تھوڑی آقا ملے، یمن میں تھوڑی آقا. اگر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اتر گیا تھا، ہمارے نبی بھی سمجھ گئے تھے. ہمارے نبی سے بڑھ کر سمجھدار کون ہوگا؟ ہمارے نبی سمجھ گئے کہ یہ چاہتا واتا نہیں، تو ہمارے نبی نے کہا جا تو گھر پر چلا جا اپنے گھر. ہمارے نبی رحمت اللہ علیہ حضرت معاذ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو معاملہ چل گیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ گھر چلے گئے. حدیث کے پاس میں لکھا پورے 11 دن تک کوئی چرچا نہیں. 11 دن کے بعد پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑے مجمع میں کہا جلدی بڑا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلسہ ہے، ہمارے نبی نے کہا میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے، جلدی سے تیاری کر اور تھوڑی دیر میں تیاری کر، کپڑے برابر تیار کر اور اونٹ پہ بیٹھ اور یہ مسجد میں آ جا. ابھی کچھ کو یمن جانا ہے، ابھی کچھ کو کون کرے گا؟ ایسا کوئی کرے گا؟ لوگ ہاتھ میں بیٹھ ہوتے، کس طرح پہ بیٹھ ہوتے؟ شیخ کے ہوتے نہیں ہوتے. اور جب بیٹھ ہوتے تو کہتا بھائی شیخ تو جو کہے گا وہ میں کرتے بھی نہیں کرتے. اور شیخ نے اگر کہہ دیا سورج چھوڑ دے، چھوڑے گا. اور گھر جا کے بولے گا سورج نہیں چھوڑوں گا، شیر کو چھوڑ دوں گا، دوسرا کوئی نہیں جائے گا. ایسا ہوتا کہ نہیں؟ لیکن میرے دوستوں وہ صحابہ جب ایمان لاتے تھے نا اور بیعت کرتے تھے تو ان کی بیعت پکی ہوتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے، ابھی جا ان پر بیٹھ کر آ جا، ابھی کچھ کو یمن جانا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت دورے گئے اور تھوڑی دیر میں لباس بدل کر ان پر بیٹھ کر مسجد نبوی کے پاس آ گئے. کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اللہ کے رسول حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول حاضر ہو گیا. اب پتا میرے دوست نبی کا دل کتنا نرم ہوا ہوگا، کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی مسجد نبوی کے دروازے پر آئے، بہت دیر تک اونٹ کو دیکھتے رہے، معاذ کو دیکھتے رہے، ان کا کپڑا دیکھتے رہے. اور ہمارے نبی کے آنکھ پر آنسو کا ایک قطرہ سکتا. اور کیا فرمایا معاذ آج بہت جلدی تیار ہو گئے. ہمارے نبی نے کیسا انتظام لیا کہ معاذ آج بہت جلدی تیار ہو گیا. اس دن تو منہ چلا کے چلا گیا، آج بہت جلدی تیار ہو گیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں میرے نبی، اس دن آپ نے کہا تھا میری مرضی ہے، میرا جی چاہتا ہے. اس دن آپ نے کہا تھا میرا، اور آج آپ نے کہا میرا آرڈر ہے، میرا حکم ہے. اللہ کے رسول آپ کا حکم آ گیا، یمن نہیں جاؤں گا تو خدا جہنم پہنچا دے گا. یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے طے کر رکھا تھا کہ جیے گے تو آقا کے طریقے پر جیے گے، مریں گے تو آقا کے طریقے پر مریں گے. کیا فرمایا؟ آپ کا حکم ہے، اس لیے میں چلا. ہمارے نبی کا آنکھ میں پھر آنسو کے قطرے آئے. اور کیا فرمایا؟ ماں کس لیے جانا نہیں چاہتا؟ کیوں جانا نہیں چاہتا؟ میں تجھ کو حاکم بنا دوں، تیرے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا، تو گورنر ہوگا، تو امام ہوگا، تو مفتی ہوگا، تو قاری ہوگا، تو عالم ہوگا. اس لیے کہ وہاں کوئی نہیں دعوت تبلیغ والا، تو سب سے پہلا بھائی بن کے جا رہا ہے. سب لوگ تیرا انتظار کرتے، یمن کی باؤنڈری پر تو لوگ اس کو لینے کے لیے آئیں گے اور تو نبی کا غلام بن کے جا رہا ہے. تیری شان اور شوقت ہوگی، تو جانا کیوں نہیں چاہتا؟ تو جانا ہمارے دوست دل ہل جا رہے ہیں. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ میرے نبی سب معلوم ہے وہاں جا کے کیا ہوگا، لوگ کتنا اپنی عزت کریں گے، لیکن اللہ کے رسول آپ کی یاد آئے گی تو کیا کروں گا. اور ایک جملہ جو کہا نا میرے دوستوں قسم اللہ کی، یہ جملے میں معاذ کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہوگا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ میرے نبی ایک رات کی بات بتاؤں. لیکن حضرت معاذ آج اپنا منہ کھول گئے، اس لیے کہ جدائی ہو رہی نا. کہا رات کی بات بتاؤ. نبی نے کہا بتا دے. کیوں چھپا رہا؟ بتا دے. کہا کہ اللہ کے رسول کتنے دن ہو جاتے میرے گھر میں کھانے کا کچھ نہیں ہوتا. اگر معاذ سے اللہ کے رسول کتنے دن ہوتے میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر تھوڑا بہت ہوتا تو کبھی بیوی کو دیتا، کبھی بچے کو دیتا، کبھی پڑوسی کو دیتا، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول قسم اللہ کی میں تڑپتا تھا جیسے مچھلی بغیر پانی سے تڑپتی، لیکن پھر خیال آتا تھا کہ تڑپتا کیوں ہے. میں ہمت کر کے گھر سے نکلتا تھا، ایک بار آپ کا چہرہ دیکھتا تھا ساری بھوک ختم ہو جاتی تھی. رات کی بات بتا رہا ہے، ایک بار آپ کا مکڑا دیکھ لیتا، آپ کا چہرے انور پر نظر کیا پڑتی تھی، ایک بھوک بھی بھول جاتا تھا، پیاس بھی بھول جاتا تھا. اللہ کے رسول یمن جا کے بھوک لگے گی تو کس کا چہرہ دیکھو گا؟ یمن جاؤں گا بھوک لگے گی، آپ بتاؤ گا مجھے کیا چہرہ
میرے دل کو قربان جائے. ہمارے نبی بھی تو بہت شان والے تھے. کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ فرمایا ماں ان كنت تحبني فأنا أحبك أيضا. ہمارے نبی نے ایک دلیا کا ہے ماں اگر تو محبت مجھ سے کرتا ہے تو قسم اللہ کی میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. اور ہمارے نبی نے کہا ماں میں تجھ کو بھیجنا نہیں چاہتا, میں تجھ کو بھیجنا, ارے تو جیسے میرے چہرے سے دیکھنے کی تمنا کرتا یہ نبی تیرا چہرہ دیکھنے کی تمنا کرتا. میں تجھ کو بھیجنا نہیں چاہتا لیکن اللہ نے تیرا نام لیا اس لیے تمہیں بھیجا. کس نے نام لیا؟ اللہ نے تیرا نام لیا کہ اس کو یہ بھیجو, اس لیے بھیج رہا ہے. اللہ نے آسمان پر میرا ضرور بنا دیا. ارے میرے فقیر ہمارے نبی نے کہا قسم اللہ کے اللہ تیرا نام لیتا. بس ادب معاذ اس کے اوپر بیٹھ گئے, اس کے اوپر بیٹھ گئے. جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ ہمارے نبی نے کہا ماں ویسے تھوڑی جانے دوں گا. ہمارے نبی نے کہا ماں ویسے تھوڑی جانے دوں گا, تو ابھی مہمان ہو گئے, تو مہمان ہو گئے, اس لیے جا رہا ہے, میں میزبان ہوں, اب میری ذمہ داری ہے. تو اٹھ کر بیٹھے گا تو اونٹ کی رسی کو میں پکڑوں گا, تو اٹھ کر بیٹھے گا تو اونٹ کی رسی کو میں پکڑوں گا, اور مدینے کے کنارے تک ہم چلیں گے. پورا مدینہ دیکھے گا کہ غلام اونٹ پر بیٹھا ہے اور آقا اونٹ کی رسی کو پکڑ کے جا رہا ہے, تاکہ معلوم ہو جائے دعوت تبلیغ میں جانے والے کا کتنا احترام ہوا کرتا ہے. اگر بات سمجھ میں آئی بھائی, اسی لیے دین کا چاہنا تو بہت ضروری ہے نا. ارے گاؤں میں ضروری ہوتے نہیں, اللہ نے کہہ دیا تمہاری ذمہ داری ہے. کہا تو نہیں اللہ نے اللہ نے فیصلہ کر دیا تمہاری ذمہ داری امر بالمعروف اور نہیں آنی, اور امر بالمعروف اور نہیں آنی. حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹھے, اور کی رسی دو جہاں کے مبارک ہاتھ میں ہے. حضرت معاذ کو برداشت ہوگا برداشت کہ میں اس پہ بیٹھے غلام اور یہ بھی کوئی دنیا کا آقا ہے, میری رسی کو پکڑے. حضرت معاذ اونٹ سے اتر پڑے, اونٹ سے اتر پڑے. کہا نبی آپ اونٹ پر بیٹھیں گے, رسی میرے ہاتھ میں ہوگی. آپ اونٹ پر بیٹھیں گے, رسی ہمارے نبی کا فرمان نہیں, میرا حکم ہے. تو اونٹ پر بیٹھے گا اور اونٹ کی رسی میرے ہاتھ میں ہوگی. آڈر ملا کے کر سکتے. حضرت معاذ روتے دیکھو کیسا اللہ جانتا, روتے بیٹھ گئے. کہاں بیٹھ گئے؟ پھول کے اوپر بیٹھ گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رسی ہے اور ہمارے نبی رسی پکڑ کے چل گئے. حضرت معاذ کیا فرما کے میرے دوست دل پھٹ جائے. حضرت معاذ کیا فرماتے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تارةً انظر الى السماء ومرة انظر الى وجه رسول اللہ. حضرت معاذ فرماتے میں اونٹ پر بیٹھا تھا, لیکن کبھی چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتا اور کبھی چہرہ نبی کے چہرے کی طرف ڈالتا. آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتا اللہ یہ غریب تجھ کو پسند آ گیا. آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کہتا اللہ یہ فقیر تجھ کو پسند آ گیا. اور نبی کے چہرے کی طرف دیکھ کر سوچتا تھا جی بھر کے دیکھ لوں, معلوم نہیں واپس یہ چہرہ دیکھنا کب نصیب ہوگا. تو محبت کی بات تھی. کہتے میں سوچا رہا جی بھر کے آج نبی کا چہرہ دیکھ لوں, آج نبی کی محبت کو دل میں بھر دو, معلوم نہیں یہ چہرہ کب نصیب ہوگا. لیکن اگر معاذ کہتے کہ جب مدینے کی باؤنڈری نظر آئی تو میں نے جلدی بیٹے اس طرح جلدی آنکھوں کو صاف کر دیا, آنکھوں کو, تاکہ میرے نبی کو پتا چلے کہ میں روتا لیکن میں رہوں گا, وہ رہیں گے, تکلیف ہوگی. کیونکہ اگر معاذ کہتے جلدی آنکھوں کو صاف کر دیا اور چہرے پر ہنسی لے کر آیا, اور جیسے باؤنڈری آگے تو اگر معاذ کہتے میں سے نیچے چھلانگ لگائی اور میں نے کہا اللہ کے رسول آ گیا, اللہ کے رسول آ گئی, جگہ آ گئی. اور کیا کہا اگر معاذ کہتے کہ میں نے آنکھوں کو زبردستی روکا, چہرے پر ہنسی لائی, اس لیے میں چاہتا تھا جلدی یہاں سے ہٹ جاؤ تاکہ وہاں جا کے جتنا رونا ہوگا رو لوں گا. اس لیے اگر معاذ کہتے میں واپس اونٹ کی طرف آیا تو میرے نبی نے کہا معاذ مسافہ نہیں کرے گا. اللہ اکبر. نبی نے جب کہا ہوگا تو معاذ کو دل پر بےزتی ہوگی. وہ بیچارہ چہرہ چھپاتا تھا. ہمارے نبی نے کہا لا تو ساتھ کوئی مجھ سے مسافہ نہیں کرے گا. اگر معاذ کہتے ہیں کیا کرتا ہے, کہتے بولا ہم ملنے کے بعد آیا کیا کیا, ارے مسافہ اسی کو کہتے ہیں. کہتے مسافہ کیا اور نبی کے مبارک ہاتھ کو چھو لیا.
تو مسافہ بھی کیا نبی کے مبارک ہاتھ کو اور ہاتھ چھوڑا تو نبی نے کہا معانقہ نہیں کرے گا بھائی مسافہ کیا گلے میں لگے گا میرے. اگر بات کہتے ہیں کہ بہت دیر سے تو رونے کو کیسے کنٹرول کیا تھا کہتے مجھ کو گلے لگا دیا اب سننا مجھ کو گلے لگا دیا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے پکا ارادہ تھا روؤں گا ارے جو سے کہا پکا ارادہ تھا روؤں گا لیکن حضرت معاذ کہتے ہیں کہ جب خدا کسی کو رلا دے کراائے تو کب چپ کرا سکتا. حضرت معاذ کہتے جب میں گلے لگا میں نے نہیں رویا لیکن میرے نبی ایسا دارو فتح ہوئے ہیں کہتے میرا نبی ایسا ہچکیا بھر بھر کے رو رہا ایسا ہچکیا بھر بھر کے رو رہا. حضرت معاذ کہتے ایک جملہ ایسا کہا کہ میرا کلیجہ بھی پھٹ گیا. کیا کہا ہمارے نبی نے کیا کہا بھائی گلے لگے یاد رکھنا کس کے گلے لگے حضرت ہمارے یہاں کہا حضرت معاذ کو گلے لگائے. ہاں میرے دل کو ایک پیارا جملہ فرمایا ارے کہوں گے پیارا جملہ فرمایا یا معاذ عطا اللہ تلقانی بادانی هذا لعلك تمر بمسجدي او قبري. ہمارے نبی نے فرمایا معاذ گلے لگے فرمایا معاذ تیری اور میری آخری ملاقات ہے. اور کیا فرمایا تیری اور میری اللہ اکبر. معاذ کا دل کے ساتھ چھٹا ہوگا اس لیے کہ وہ نبی کا چہرہ دیکھتے تھے اور سوچتے تھے یہ چہرہ دیکھنا اب کب نصیب ہوگا تو نبی نے کہہ دیا اب نصیب نہیں ہوگا. نبی نے کہہ دیا تیری میری آخری ملاقات اور معاذ اب جب تو واپس آئے گا سننا ہمارے نبی معاذ جب تو واپس آئے گا تو اس کو میری یاد تو آئے گی. ہمارے نبی کہتے معاذ جب تو واپس آئے گا تو اس کو میری یاد تو آئے گی تو میری قبر پر آ جانا میری قبر پر آ جانا. اور معاذ بہت یادگار ہے تو میری مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لینا. میرے دوست یہ کہنا تھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ہو جیسا کہ بچہ بل بلا کے باپ کے سینے پر سر رکھ کے روتا. حضرت معاذ نے اپنا سر نبی کے سینے پر رکھ دیا زارو فتان. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے تھے. میرے دوست وہ سما بھی کیسا سما ہوگا اللہ اس سما کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. میرے دوست جب وہ سما تھوڑا ٹھنڈا پڑا بھائی سما تھوڑا ٹھنڈا پڑا تو حضرت معاذ نے کیا کہا اور سینی یا رسول اللہ کے رسول جب ظاہر ہو گئے اور اب میرا اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی تو وصیت کر کے جاؤ. تو میرے نبی وصیت کر کے جاؤ. کیا کہا اور سینی یا رسول اللہ کے رسول جا رہے ہو تو وصیت. ہمارے نبی نے کیسی وصیت کی میرے دوست ہمارے نبی بڑے رحمت للعالمین تھے. انہوں نے صرف معاذ کو نہیں دیکھا پوری امت کو دیکھی ہم کو نہیں دیکھ لیا. ارے کہو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے صرف معاذ کو نہیں دیکھا ہم ملائکوں کو بھی دیکھا. ارے ہم داروں کو نہیں دیکھا. ہمارے نبی نے کیا فرمایا معاذ وصیت کرتا ہے سن لے میری وصیت سن لے ان اولى الناس بالمتقين من كانوا وحيث كانوا. اگر آپ عربی جانتے ہو تو یہ چھوٹا سا جملہ ایک سمندر اپنے اندر رکھتا ہے. کیا ہمارے نبی نے کہا ان اولى الناس بالمتقين من كانوا وحيث كانوا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ معاذ میری وصیت سن قیامت میں اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے سننا ہمارے نبی کہہ رہے قیامت میں اگر تو میرے قریب آنا چاہتا ہے حوض کوثر پر اگر تو میرے پاس آنا چاہتا ہے اگر قبر سے اٹھنے کے بعد تو میرے قریب کھڑے ہونا چاہتا ہے اگر تو نور کے منبر پر میرے پاس آنا چاہتا ہے اگر تو موتیوں کے منبر پر میرے پاس آنا چاہتا ہے اے معاذ اگر تو جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو ایک کام کر لے گناہ کی طاقت ہو خدا کے در سے گناہ کو چھوڑ دے. پھر ہمارے نبی نے کہا معاذ کو اکیلا نہیں من کانو چاہے کوئی بھی ہوگا صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا یہ نصیحت پر عمل کرو وصیت پر عمل کرو چاہے صحابی ہوگا یا تابعی ہوگا تابعی ہوگا یا تابعی ہوگا یا حدیثہ ہوگا یا بادشاہ ہوگا وہ اور صحیح چلانے والا ہوگا چاہے نبی چلانے والا ہوگا یا چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہوگا کوئی بھی ہوگا کہیں کا بھی ہوگا. اگر یہ عادت اپنے اندر بنا لے کہ گناہ کی طاقت ہے لیکن اللہ تو دیکھتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا. ہمارے نبی نے کہا قیامت کی ہم منزل میں تو میرے ساتھ ہوگا میں تیرے ساتھ کروں گا. یہ وصیت ہو گئی نبی کی. المتقون کہو نبی کی وصیت کیا ہے زور سے اور مستقل کے معنی کیا میں نے آپ کو مستقل کے معنی بہت صاف صاف بتا دیے. گناہ کرنے کی طاقت ہے گناہ کرنے کی طاقت ہے اور کوئی روکنے والا کوئی مولوی بھی نہیں روکنے والا نہ کوئی باپ روکنے والا نہ کوئی ماں روکنے والی. گناہ کی طاقت ہے. یہ گھر میں ٹی وی ہے
جا کے ابھی ریموٹ کا بٹن دباؤں اور ٹی وی آن ہو جائے گا اور کوئی روکنے والا نہیں. تیرے باپ کو ٹی وی لے کر آیا وہ روکے گا بھائی؟ ارے میری ماں روزانہ ٹی وی سیریل دیکھتی ہے, کھانا ادھر ادھر ہو جاتا لیکن اس کا سیریل ادھر ادھر کا نہیں ہوتا. ہمارے روکنے والے میں بات کرتی ہے گھر میں ٹی وی ہے اور اسی ہے نا ریموٹ کنٹرول کا بٹن دباؤں گا, چینل اور چینل بدلتا جاؤں گا اور چینل بدلتا جاؤں گا, کبھی نہیں روکے گا نہیں, کبھی بات نہیں روکے گا, کبھی ماں نہیں روکے گی. لیکن آج گھر میں گیا اور ٹی وی کا ریموٹ کا کنٹرول پھینک دیا, کوئی نہیں دیکھتا, اللہ پھر دیکھتا ہے. آواز آئے گی قیامت میں, جا میرا نبی ہوگا تو نہیں ہوگا. یہ ہے میرے دوستوں گناہ کا چھوڑنا. چھوڑو گے بھائی. کل میں نے کالی پور امباڑہ میں ایک بات کہی, معلوم ہے کسی کو اچھا لگا ہوگا نہیں لگا ہوگا, اور لگے نہیں لگے سے مجھے کوئی مطلب بھی نہیں ہے. میں نے تو نبی کا پیغام سنا ہے. بہت سے گھروں میں ٹی وی ہے, کیبل لائی ہے, مہینے کے ہزاروں روپئے بھرتا ہے, ٹی وی لاتا ہے تو ہزاروں روپئے دیتا ہے, لیکن اس کے سر پہ کتنے لوگوں کا قرض ہے وہ دینے کو تیار. صحیح کرو غلط کیا؟ کسی کا 1000 باقی, کسی کا 2 باقی, کسی کا 5000 باقی, کسی کا 10,000 باقی, خود باقی. اور وعدہ تو کب کا ختم ہو گیا, وعدہ کب کا ختم ہو گیا. یہ بھائی نے دل میں سوچ بھی لیا مر جاؤں گا لیکن نہیں دوں گا. بھائی نے دل میں سوچ بھی لیا, اس لیے وہ کبھی مانگنے آتا ہے بھائی میرے لیے 1000 کا کیا ہوگا, وہ میں بھی نہیں کھانا, میرا باپ بھی نہیں کھائے گا, اور اگر نہیں دوں گا تو تیرے پاس کیا کرنی ہے. تو اسی چھوٹے والی تم لے کے گھوم رہا ہے جو تیری ذمہ داری میں دے دینا کہ تو ٹیبل لائن کا بل چکاتا ہے, اس میں میں ٹی وی گھر میں لا کے رکھا ہے. جب تو اس کا پیسہ دے سکتا تو وہ ذمہ کر سکتا, لیکن نہیں, حرام کی عادت ہو گئی اور حلال سے دور ہو چکا ہے. اور ہمارے نبی, اگر ہمارے نبی ہوتے یہاں پر بھائی ہے حیات ہے, بھائی ہمارے نبی ہے, لیکن اگر ہمارے نبی ہوتے تو نبی نے صحابہ کو کہا تھا اے میرے صحابہ اگر تیرے اوپر بیوہ ہوگا اور تیرے پاس پیسہ ہوگا پھر بھی قرض نہیں چکائے گا اور مر جائے گا, نبی کہتے قسم اللہ کی میں تیرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا. تو نبی تو اتنے ناراض ہو کہ جنازے کی نماز بھی نہ پڑھا, اور یہ دادا گیری کرتا, قرضہ لیتا بھی اور پھر دادا گیری بھی کرتا ہے. ہم نے تو کالی پور میں بہت کھل کے کہا تھا کہ کتنے لوگ تو مسجد کی پراپرٹی میں دادا گیری کر رہے ہیں. ہاں, دنیا کا کرایہ بڑھتا ہے, مسجد کی پراپرٹی کا کرایہ نہیں بڑھتا, اس لیے کہ مسجد کی پراپرٹی کچھ ولی رہتا ہے اس میں. ارے سنیے, میرا گھر ہے 25 سال پہلے اس کا کرایہ 100 روپیہ, اب بھائی بات ابھی کا کرایہ 4000 روپیہ ہوگا, 5000 روپیہ ہوگا, لیکن مسجد کے گھر میں مسجد کی دکان میں رہتا ہے اس سے پہلے بھی 100 روپیہ, اور 25 سال گزرنے کے بعد بھی جی بھائی تیری زمین کا بھاؤ بڑھ گیا, اللہ کے گھر کا بھاؤ نہیں بڑھا. اور میں کہتا ہوں کسی کو دھوکہ دے دیا, جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں اس کو ٹوپی پہنا دیا. میں کہتا ہوں کسی کو دھوکہ دے دیا اور گھر سے قبضہ کر لیا, قیامت میں وہ میرے سامنے ہوگا, لیکن خدا کے گھر کی پراپرٹی پر قبضہ کرے گا تو قیامت میں خدا تیرے سامنے ہوگا. مقابلہ کرنے کی ہمت ہوگی اللہ سے. ہمارے دوستوں پھر کہے گا مسجد کی تو بہت انکم ہے, اس کو میری کرایے کی کیا ضرورت ہے, تو تیرے پاس بھی بہت انکم ہے, ٹی وی لانے کی کیا ضرورت ہے گھر میں. تو بھائی اللہ معاف فرمائے. اللہ کچھ گناہ ہمارے اندر ایسے ہو گئے میرے دوست, اور ہمارے نبی بھائی ہمارے نبی کی وصیت تو یہی ہے. بھائی وصیت سمجھ میں آ گئے نا آپ لوگوں کو کہ گناہ کی طاقت ہے, گناہ ہو رہا ہے. آج سو دے کہ محرم کا مہینہ آ رہا, آج محرم کے مہینے کے صدقے, حضرت آدم کے صدقے, حضرت یونس کے صدقے, حضرت حسین کے صدقے میں گناہ کو آگ لگاتا, یہاں گناہ کو دباتا جائے گا, وہاں نبی کچھ کو قریب کرتے جائیں گے. تو بات معلوم نہیں. تو محرم کا پیغام اور نبی کی وصیت دونوں ایک ہی ہے, گناہ چھوڑ دے. محرم کا پیغام اللہ آ رہا, محرم کا محرم کے اندر بہت سے واقعے پیش ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ 20 واقعے محرم میں پیش ہے, لیکن سب سے زیادہ دل کو چھونے والا جو واقعہ وہ کون سا واقعہ ہے, حضرت حسین. ارے کون سب سے زیادہ چھونے والا واقعہ کون سا ہے, حضرت حسین. میں تو کہتا ہے بار بار اس واقعے کو سنو, بار بار سنو اور دل کی گہرائی میں اس واقعے کو اتارو. میرے دوستوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں جو قربانی دی وہ میرے لیے کہنا آسان, آپ کے لیے سننا آسان, لیکن جس پر گزری ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا کیسے گزری ہو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین. اچھا ایک بات اور بھی بتاتا چلو تاکہ یہ جو ہمارے اندر جو غلط چیزیں آ رہی ہیں وہ بالکل کچھ چھٹ جائے. اس لیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری امت کا سب سے بڑا شہید حسین. ارے حسین شہید ہے
ہم کو دل و جان سے محبت ہے. ارے کہنا حسین شہید ہے, ہم کو دل و جان سے محبت ہے اور حسین سے محبت کرنی پڑے گی, ورنہ ہمارے نبی نے صاف کہہ دیا محبت کرے گا تو مومن ہوگا, نہیں محبت کرے گا تو منافق ہوگا. تو محبت کرنی ہے حضرت. لیکن اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ ہماری اسلامی تاریخ میں سب سے بڑا شہید کون, آج لوگ کہتے حسین. میں کہتا ہوں تاریخ بتاتی ہے اور بڑے بڑے صحابہ کا فیصلہ ہے, سب سے بڑا شہید اگر کوئی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. تو حج کے میدان میں اللہ کا لال سے قربان ہوا. کون؟ حضرت نبی کے چچا حضرت. کیوں ہے یہ؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے قیامت تک آنے کی خبریں بتا دی. کہو بے شک کیسے ہونے والا ہے ہمارے نبی نے بتا دیا. بتایا ضرور بتایا. اب بہت سی چیزیں ہو رہی ہے, ہمارا نبی 14 سے کل پہلے بتا کر. ابھی ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے, ایک بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ مولانا پہلے لوگوں کی عمر بہت ہوتی تھی, پہلے لوگوں کی عمر میں ہوتی, کوئی 90 میں مرتا, کوئی 99 میں مرتا, کوئی 100 میں مرتا, کوئی 105 میں مرتا, بہت سارے سینچری مارتے تھے پہلے. اور ابھی کا معاملہ ہو گیا کہ 60-70 میں تو 150 میں تو کمر کو جھکت دے دی جاتی تھی, اور 60-70 کے اندر تو نیچے ختم ہی ہو جاتی ہے اس کی. تو ابھی ایسا کیوں ہوتا؟ تو میں نے کہا کہ ایسا کیوں ہوتا وہ مجھے تو نہیں معلوم, لیکن میرے نبی نے کہا تھا قیامت آنے سے پہلے میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہو جائے گی. جو نبی نے کہا سب ہو رہا کہ نہیں ہوتا؟ ارے ہو رہا کہ نہیں ہوتا؟ جو ہمارے نبی نے کہا وہ سب ہو رہا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں, اور ان کی بات سے بڑھ کر کوئی سچی بات نہیں. ہمارے نبی نے اعلان کیا جو حضرت حمزہ شہید ہوئے, ہمارے نبی نے اعلان کیا انسان جو بھی شہید ہوتا جائے گا شہیدوں کا سردار تو میرا چچا حمزہ ہوگا. اور حضرت حمزہ کیسے شہید ہوئے, کیا ہوا, وہ ایک الگ داستان ہے جو بعد میں کبھی انشاءاللہ. تو پہلے نمبر کو شہید کون, دوسرے نمبر کو کون؟ محرم کا مہینہ آتا ہے نا, اور پھر میں کہتا ہوں بھائی اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نعوذ باللہ حسین سے محبت نہیں کرتا, میں تو آپ کو اسلامی ضابطہ بتا رہا ہوں. میں حسین سے محبت تو ہونا چاہیے. ارے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہم تو کہتے ہیں اللہ حسین کے نام پہ زندہ رکھے, حسین کے نام پر ہی موت دے دے گا. اللہ ہم کو حسین ہی بنا کر اٹھائے. لیکن دوسرے کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ ہمارے نبی نے جب عثمان زندہ تھے, نبی تھے, اگر عثمان چل رہے تھے, ہمارے نبی نے صحابہ کو کہا حمزہ کے بعد اگر کسی شہید کو دیکھنا تو میرے عثمان کو دیکھنا. اور حضرت عثمان کی شہادت یہ بھی بڑی لمبی چوڑی داستان ہے. حضرت عثمان کی شہادت بھی لمبی چوڑی, اس لیے میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں حمزہ شہید ہوا تو اس کا گواہ نبی بن گیا. کون؟ حمزہ کو حج کے میدان میں شہید ہوا تو اس کا گواہ نبی بن گیا. اس نبی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت حمزہ کے جنازے کو اٹھایا. بات تو بتائی کہ ہمارے نبی نے حضرت حمزہ کے جنازے کو اٹھایا, اور کیسے اٹھایا؟ اٹھانا بڑا مشکل تھا, اس لیے کہ حضرت حمزہ کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے. اللہ بدن کے کتنے ٹکڑے ہو گئے. اور حمزہ کے جنازے کو رحمت للعالمین کیسے اٹھاتا ہوگا؟ اٹھایا, اور اٹھا کر کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ میں میرے چچا کو لے کر جاؤں گا. حالانکہ شہید کہاں وہ احد میں, لیکن ہمارے نبی نے کیا کہا؟ بھائی جس کو اپنے رشتے دار کو احد میں دفن کرنا ہو کرو, میں تو میرے چچا کو یہاں سے لے کر جاؤں گا, میں تو میری مسجد کے پاس دفن کروں گا, میں تو میری مسجد سے میرا چچا ہے اور شہیدوں کا سردار, بھائی شہیدوں کا سردار اور میرا چچا ہے اور میری رحمت ہے, تو میں تو چاہتا ہوں میری مسجد کے قریب دفن کروں گا تاکہ میں دیکھتا رہوں گا, وہ مجھے دیکھتا رہے گا. یہ اگر ہمارے نبی نے حمزہ کے جنازے کو اٹھایا, لیکن ہے اگر حمزہ مسجد کے قریب ہے, اگر جو لوگ مدینہ گئے تو مسجد کے قریب ہے, کیوں نہیں قریب ہے؟ اس سے ہمارے نبی کو اٹھا جنازہ کیا تھا, کہاں لے جاؤں گا؟ میری مسجد کے قریب لے کر جاؤں گا تاکہ بھتیجا چچا کو دیکھتا رہے گا, چچا بھتیجے کو دیکھتا رہے گا. یہ میری مسجد کے قریب دفن ہوں گے. ہمارے نبی نے جنازے کو اٹھایا, احد پہاڑ رونے لگا. قول سبحان اللہ. وہ پہاڑ سے رونے کی آواز آ رہی, سارے صحابہ دیکھ رہے کون روتا کون روتا کون روتا. ہمارے نبی پوچھ رہے کون روتا, پھر معلوم ہے کوئی نہیں روتا, پہاڑ رو رہا ہے. احد پہاڑ رو رہا. تو ہمارے نبی نے کہا پہاڑ کیوں روتا؟ ہمارے نبی نے کہا پہاڑ کیوں
ہمارے بات پسند کرو، لوگ ان کو دیکھنے آئیں گے، ہمارا بھی دیدار ہو جائے گا۔ اور کیا کہا ہمارے نبی نے، کیا کہا؟ حمزہ کے جنازے کو رکھا اور کہا ھذا جبل احد، ہمارے نبی نے کہا یہ احد پہاڑ ہے، قسم اللہ کی یہ مجھ سے محبت کرتا، میں اس سے محبت کرتا۔ اور ہمارے نبی نے کہا اے احد پہاڑ، ہمارے نبی کہہ رہے اے احد پہاڑ تو نے حمزہ سے محبت کی، اب میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کو اس کو جنت نصیب کرے۔ میرے دوستوں کو چچا سے محبت کر لیتا تو جنت ملتی، تو نواسے سے محبت کریں گے تو بھی تو جنت میں دے دینا۔ ارے یہ بھی نہیں، اس لیے ہمارے نبی نے بعد میں کہا قیامت آئے گی سارے پہاڑ ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ارے قیامت کا جھٹکا آئے گا تو سارے پہاڑ، قرآن نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ صحابہ نے پوچھا میرے نبی قیامت کا جھٹکا لگے گا تو پہاڑ کو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا پہاڑ روزہ ہوگا، ٹکڑے ٹکڑے چورے چورے ہو جائیں گے، لیکن احد پہاڑ کو میری دعا مل گئی، سارے پہاڑ ٹوٹتے جائیں گے، احد پہاڑ جنت کی طرف اٹھتا جائے گا، احد پہاڑ کہاں جائے گا؟ تو یہ تو حضرت حمزہ ہے شہیدوں میں نمبر 1 کس کا؟ حضرت، نمبر 2 کس کا؟ حضرت۔ میں کیا کہہ رہا تھا، حضرت عثمان جو شہید ہوئے نا 40 دن تک آپ کے اوپر کھانا بند کر دیا حضرت عثمان پر، کتنے دن تک؟ سننا 40 دن تک کھانا نہیں تو آدمی جیے گا کیسے؟ اور جیے گا حضرت عثمان بند محل، ان کا محل تھا اس میں بند، اور سب طرف سے دشمنوں نے جیل کے رکھا کہ کوئی اندر کھانا لے نہیں جائے اور کوئی اندر سے کوئی خبر باہر پہنچائے، کتنے دشمنوں کا پلان تھا اندر ہی مر جائے، اندر ہی پورا دشمنوں نے جیل کر رکھا تھا۔ لیکن میرے دوست ایک بہادر پہنچ گئے، 40 دن کے بعد ایک بہادر پیچھے کی دیوار چل کے اندر پہنچ گیا۔ وہ کون بہادر تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسا بہادر ہوگا وہ حضرت علی؟ شیر خدا تھا، وہ شیر خدا کا پیچھے کی دیوار چلا اور چلنے کے بعد 40 دن کے بعد محل میں پہنچا۔ جب محل میں پہنچا تو عثمان سامنے، 40 دن کے بعد دونوں یار ملے تو گلے لگ گئے، 40 دن کے بعد عثمان اور علی دو یار ملے تو گلے لگ گئے، بہت دیر تک روئے۔ حضرت علی نے کہا عثمان کو کیا رونا بند کر دے، میں تو پرمیشن لینا آیا ہوں، اگر تو کہتا ہے تو ابھی سب کے سر اڑا دوں گا، جتنے دشمن ہے سب کو مار دوں گا، یہاں علی مر جائے گا، یہ تو اجازت لے رہا ہے، اجازت دے دے۔ یہ علی ابھی تلوار لے کے چلا اور کتنے بھی دشمن ہوں گے یہ شہید ہوتا جائے گا، آج فیصلہ ہو جائے گا، کسی کو 40 دن ہو گئے تمہارا کھانا پینا بند ہے۔ حضرت عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا علی نہ تو مارے گا نہ تو مرے گا، میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں میں مروں لیکن میری وجہ سے میرے نبی کی زمین پر کسی کا خون نہ بہے۔ حضرت عثمان نے کیا کہا، میں مر جاؤں گا تو بھی نہیں مرے اور دشمن بھی نہ مرے، میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں لیکن میری وجہ سے مدینے میں کسی کا خون نہ بہے۔ اس لیے علی جہاں سے آیا ہے واپس چلا جائے، جہاں سے آیا ہے واپس۔ علی نے کہا نہیں، 40 دن سے کھانا پانی نہیں ملا، عثمان تھوڑا تو سوچو، عثمان تھوڑا تو سوچو، امیر المؤمنین تھوڑا تو سوچو۔ اگر عثمان نے کیا کہا، کتنے دن؟ کہا 40 دن۔ تو کہا کوئی فکر کی بات نہیں۔ اور عثمان نے کیا کہا، کوئی فکر کی؟ تو کہا وہ کیسے؟ اگر عثمان وہ پڑے، کہا علی تو آیا اتنی محنت سے، اس لیے رات کی بات بتاتا ہوں، تو آیا اس لیے رات کی بات۔ تو حضرت علی کہتے میں سمجھا کہ گھر کے کونے میں کہیں اناج رکھا ہوگا، اس لیے حضرت علی کہتے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا، کہا میں اس رات کی بات بتاتا ہوں، سن 40 دن سے میں کیا کھاتا ہوں کیا پیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ادھر ادھر مت دیکھ، میری طرف دیکھ، میں کیا کھاتا ہوں اور کیا پیتا ہوں۔ وہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے تو خواب میں آقا کا دیدار ہوتا ہے، خواب میں محمد رسول اللہ کا دیدار ہوتا، وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے میرے سینے پر رکھتے، قسم اللہ کی روزانہ سینے پر ہاتھ آتا ہے، 24 گھنٹے نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، اور علی دل میں اتنی ٹھنڈک محسوس ہوتی تو ایسی ٹھنڈک محسوس تو پہلے کبھی نہیں ہوتی۔ علی حیران کو دیکھنے لگے، عثمان کیا کہہ رہے، نبی کا دیدار؟ تو کہا شک ہوتا ہے، نہ تیرا ہاتھ نہ میرے سینے پر رکھ دے، اس لیے روز آنے کے سینے پر نبی کا ہاتھ رہتا ہے۔ حضرت علی کہتے میں نے اپنا ہاتھ عثمان کے سینے پر رکھا، حضرت علی کہتے مجھے ایسا لگا کہیں میرا ہاتھ جنت میں تو نہیں چلا گیا،
کیونکہ میرے ہاتھ میں اتنا سکون اور اتنی ٹھنڈک کہ کہیں میرا ہاتھ حضرت علی کہتے سمجھ گئے عثمان تیرے مرتبے کو کون پہنچے گا. حضرت علی چلے گئے وہ دیکھو حضرت علی چلے گئے اور دشمنوں نے حملہ کر دیا. اور دشمنوں نے حملہ کیا میں نے تفصیل بعد میں محرم میں بتاؤں گا. دشمنوں نے جب حملہ کیا حضرت اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے پورے بقرہ پڑھ رہے تھے. کیا پڑھ رہے تھے اور کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ بس یہاں پورے بقرہ پڑھ رہے اور دشمنوں نے حملہ کیا. تین نالائق دشمنوں نے حملہ کیا. ایک نے لوہے کی سلام حضرت عثمان کے سینے پر ماری, دوسرے نے تلوار پیٹ پر ماری اور تیسرے نے گردن الگ کر دی اور خون کا پہلا قطرہ قرآن کی ایک آیت پر گرا. خون کا پہلا قطرہ قرآن کی آیت پر اور کون سی آیت پر گرا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, جس کا ترجمہ فکر مت کر اللہ بدلہ لے لے گا. اسی گواہ نبی بن گیا, شہید ہو گیا, گواہ قرآن بن گیا. تو یہی تو نمبر 1 اور نمبر 2 والے ہوں گے نا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت بڑی قربانی دی. کہاں پر میدان ہے کربلا میں. میں صرف ایک بات بتاؤں گا میرے دوستوں اور بات کو ختم کروں گا, اس لیے باقی باتیں بعد میں کریں گے ہم انشاءاللہ. ایک بات بتاؤں گا حضرت حسین, اور یہ میں ہر محرم میں یہ وصیت نامہ آپ کے سامنے کھلتا ہے. یہ نبی کا وصیت نامہ ہے اور محرم کا پیغام ہے. کہو یہ نبی کا وصیت نامہ ہے اور محرم کا پیغام ہے کہ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے. بس یہ سوال اور یہ جواب. بس سوال سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ سوال سمجھ گئے؟ حضرت حسین میدان کربلا میں کیوں گئے؟ حضرت حسین کے پاس مکہ میں بھی پراپرٹی تھی, مدینے میں بھی پراپرٹی تھی, ٹھیک ہے نہیں تھی؟ ارے حضرت حسین کے پاس جائیداد تھی اور پراپرٹی ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہونا. ارے کہو نا کسی کے پاس گھر ہونا کوئی گناہ تو, کسی کے پاس زمین ہونا کوئی گناہ تو. اس لیے میں کہتا ہوں جب بات آئی تو میں بات بات میں بتا دیتا ہوں, کسی کی پراپرٹی اور کسی کی جائیداد ہم اپنی بات کو مل کر کیوں بگاڑیں؟ تو بگاڑ کے نہیں بگاڑتے. اس کے پاس یہ کیوں, اس کے پاس یہ کیوں, اس کے پاس یہ کیوں. ارے اللہ کے بندے, اس کو خدا نے دیا تو من کس کو بھی دے دیتا. جلتا کا وہ مان نہیں ہے جو خدا اس کو کھلاتا ہے وہ کس کو بھی کھلاتا. اگر حسین کے پاس بیوی ہے, بچے ہیں, کیا ضرورت تھی؟ اور سب سے بڑی بات تو حضرت حسین کچھ بھی نہ کرتے پھر بھی جنتی. ارے کون حضرت حسین کچھ بھی نہ کرے پھر بھی, اس لیے ہمارے نبی کہہ کر گئے تھے کہ حسین کو جنت میں جائے گا. ہمارے نبی کہہ کر گئے کہ حسین کو جنت میں, اگر حسین جنتی کچھ بھی نہ کرے پھر بھی جنت. لیکن میرے دوستوں کیوں گئے میدان کربلا میں؟ صرف ایک وجہ سے, اور وہ حضرت حسین خود بتاتے ہیں کہ میں نے کربلا کی طرف جو قدم بڑھایا تھا. حضرت حسین فرماتے میں نے کربلا کی طرف جو قدم بڑھایا لوگوں نے مجھے روکا, لوگوں نے مجھے روکا, صحابہ نے مجھ کو روکا, لیکن حضرت حسین کہتے میں نے میدان کربلا کی طرف قدم بڑھایا, اس لیے قدم بڑھایا کہ یزید کی حکومت میں گناہ ہو رہا تھا, میں جان دے سکتا لیکن زمین پر گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ حضرت حسین کا پیغام تھا. بھائی حضرت حسین کا جس کی وجہ سے آپ میدان کربلا میں, اور میدان کربلا میں میرے دوستوں یہ میں نے کہا نا میرے لیے کہنا بہت آسان ہے, وہ کیا کربلا میں گئے ہوں گے میرے دوستوں, کیا میدان کربلا میں گئے ہوں گے. ارے میرے دوستوں اپنے 16 سال کا جوان بیٹا علی اکبر, حضرت حسین کا بڑا بیٹا کتنے سال کا ہم کو نا, ہمارے بھی تو 16 سال کا علی اکبر, کیا کہا باپ کہتا ہے علی اکبر کا, علی اکبر بیٹھ جا گھوڑے پر, بیٹھ جا گھوڑے پر, جا دشمن کی طرف اور دیکھنا تیرا باپ اس وقت راضی ہوگا جب تو شہید ہو جائے گا. ہے میرے دوست ایسا کوئی بات ہو رہا ہے جی. اور جب علی اکبر سننا, علی اکبر جب گھوڑے کے اوپر بیٹھے حضرت حسین نے پیشانی کو چوما. بتاؤ جب باپ بیٹے کی پیشانی چومتا ہوگا اس کو کیا دل پر لگتا ہوگا کہ چومتا ہو, زندہ ہے, تھوڑی دیر بعد یہ مر جائے گا. اور ہوا بھی ایسا میرے دوستوں, بیٹا گیا 16 سال کا جوان بیٹا گیا, تھوڑی دیر میں تو بدن کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے. سے حضرت حسین نے اپنے بچے کے دونوں ٹکڑوں کو جمع کیا, اس کے اوپر کپڑا ڈالا. بتاؤ باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی جب بچے کے 2 ٹکڑے کو جمع کرتا ہوگا. وہ باپ کے دل پر کتنا بھی سنگین باپ ہوگا. میرے دوستوں آج کا سنگین باپ بھی یہ حال دیکھے کہ رو پڑے تو حسین جیسا نرم دل کیسا رہے گا سب کا.
ارے حسین جیسا نرم دل کیسا رویا ہوگا، کس طریقے سے اپنے بیٹے کے دونوں ٹکڑوں کو لے کر آئے، اس کے اوپر کفن کا کپڑا رکھا، ابھی تو کفن کا کپڑا رکھا کہ گھر کی عورتوں نے آواز میں حسین، گھر کی عورتوں نے آواز میں حسین پیچھے آ جاؤ، خیمے میں آ جاؤ، آپ کا دودھ پیتا بچہ تڑپ رہا ہے، اس کا نام علی اصغر، کیا نام؟ اب میرے دوستوں باپ کو دودھ پیتے بچے کی کتنی محبت ہوگی، اگر حسین گئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، اب باپ ہوتا ہے، باپ کی محبت ہوتی، علی کو سینے سے لگایا، اور اگر حسین میدان کی دوسری آ گئے اور دشمن کا کام میرے سے دشمنی ہے، میرے دوسری کے بچے سے دشمنی نہیں، اس کو پانی دے دو، اس کو زندگی بتا لو، ابھی تو حسین مان رہے، سامنے سے تیر آتا ہے اور بچے کے دماغ پر لگتا ہے، میرے دوستوں اگر حسین وہ تیر کو نکال کے اس سے پہلے تو بچے نے دم توڑ دیا، میرے دوستوں بتایا اگر حسین بچے کو جب دیکھتے ہوں گے تو کیا دل پر گزرتی ہوگی، کچھ دن پہلے اسی کو ہنستا ہوا دیکھتا تھا، کچھ دن پہلے اسی کو میں اپنا بیٹا کہتا تھا، آج اللہ کو میرے دوستوں بڑے بیٹے کا جہاں جنازہ رکھا تھا وہاں چھوٹے بیٹے کے جنازے کو رکھا، وہاں چھوٹے بیٹے کے جنازے کو رکھا، اور پھر کیا کیا، حضرت حسین نے تلوار ہاتھ میں لی، اور وہ بھی کس کی تلوار تھی؟ حضرت علی کی ابا کی تلوار تھی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر منگوائی اور چادر کو چور چور کر اپنے بدن میں رکھا اور کہا کسی زمانے میں میری ماں فاطمہ نے اس کو بنایا تھا، اور میرے دوست کو امامہ رکھا اور کہا یہ وہ امامہ ہے جو میرے نانا محمد رسول اللہ کہنا کرتے تھے، اور میرے دوست جب اللہ کا ولی میدان میں اترا، حضرت حسین میدان میں اترا، یہ کیسے اترا، اس کو کوئی دشمنی نہیں، اس کو کوئی نہیں، جو گناہ ہو رہا اس سے دشمنی ہے، گناہ چھوڑ دو تو تم میرے ہو میں تمہارا، لیکن میرے دوست سامنے والے نے مانا، اکیلا حسین سامنے 12,000، کتنے 12,000، اور یہ مولانا ابو کلام آزاد، مولانا ابو کلام آزاد سامنے تھے، لیکن 4.5 گھنٹے تک اکیلا مقابلہ کرتا گیا، اور میں کہتا ہوں حسین میں وہ پاور کہاں سے آیا، وہ تلوار سے آیا جو علی کی تھی، وہ قبرے سے آیا جو فاطمہ کا تھا، وہ امام سے آیا جو عقائد دو جہاں کا تھا، کتنے گھنٹے مقابلہ؟ 4.5 گھنٹے حسین اکیلا مقابلہ کرتا، ظہر کے بعد میدان میں اترا اور 4.5 گھنٹے تک حضرت حسین مقابلہ کرتے رہے، آپ کے پیٹ تک 73 تلوار کے زخم لگے ہوئے ہیں، 73 تلوار کے زخم لگے ہوئے تھے، اور حضرت حسین آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی نے کہا آسمان کی طرف کیوں دیکھ رہا، کہا اس لیے دیکھتا ہوں کہ سورج غروب ہو جائے گا، میری اصل کی نماز پیدا ہو جائے گی، اس لیے مجھے اجازت دے دو میں مصلی بچھا کے اثر پڑھ دو، میں مصلی بچھا کے، حضرت حسین نے کہا مصلی بچھا کے اثر پڑھوں، دشمنوں نے کہا نہیں پڑھنے نہیں دیں گے، ہم بھی نہیں پڑھیں گے اور کچھ کو بھی پڑھنے، حضرت حسین نے کہا یہ حسین ہے، یہ نبی ہے، اس کے بدن میں خون دوڑتا ہے، علی کا دوڑتا ہے، اس کے بدن میں کھانا دوڑتا ہے، فاطمہ کا دوڑتا ہے، اس کے ابو کے سر پر جو ہاتھ تھا وہ آقا دو جہاں کا ہاتھ تھا، اس لیے میں جان نہیں سکتا، لیکن اصل کی نماز قضا بس تیمم کیا، پانی تو نہیں تھا، تیمم کیا، اللہ اکبر، اصل کی نماز پہلی رکعت کے سجدے میں گئے اور دشمن نے سر جگہ کر دیا، پہلی رکعت کے سجدے میں گئے، دشمن کو موقع ملا، 4.5 گھنٹے تک جو دشمن ایک حسین کا مقابلہ نہ کر سکے، میرے دوست کو کمزور ہو کر، مجروح ہو کر، ذلیل ہو کر حضرت حسین کے سر کو سجدے میں قلم کر دیا، لیکن حسین نے پوری امت کو پیغام دے دیا، یہ نماز نہیں آیا، شروع میں صبر کرتا گیا اور نماز پر زندگی کو ختم کرتا گیا، اطلاع کو نہیں کیا حضرت حسین نے، کہ حضرت حسین کی میدان کربلا میں کیوں گئے؟ گناہ، کیوں گئے؟ گناہ نہیں ہونا چاہیے، میرے آقا کی زمین پر گناہ، اور حضرت حسین نے ایسے نازک وقت میں بھی اصل کی نماز کرو نا، نازک وقت میں، نازک وقت 12,000 اکیلا پیشانی سے لے کر پیٹ زخمی ہو چکا ہے، پورا بدن خون سے شرابہ ہو چکا ہے، ایسے نازک موقع پر حسین کی نماز پڑھنا، اور میرے بھائی کی بھاگل میں کتنے بیٹھے جو آج فجر نہیں پڑی ہوگی، کتنے میرے بھائی سے بیٹھے فجر، اور معلوم میں کل بھی ارادہ نہیں ہوگا، سوچے نا میرے دوستوں، یہ حسین سے محبت ہے کہ کوئی دشمنی ہے،
بھائی ہم لوگ حسین سے محبت کرتے. ارے وہ حسین جان دیتا ہے لیکن اصل کی نماز قضا نہیں ہونے دیتا, اور تو روزانہ صبح میں چائے پیتا ہے, روزانہ صبح میں فجر کی نماز چھوڑتا ہے. روزانہ چائے کی پابندی ہوتی ہے پینے میں, اور فجر کی نماز کی پابندی ہوتی ہے چھوڑنے میں. کرتے تو نہیں کرتے میرے دوست, کہیں نہ کرتے تو نہیں کرتے. ایک بدن کا بال بھی کھڑا نہیں ہوتا کہ میرا نبی کا نوازہ تڑپ تڑپ کے چلا گیا اور کوئی چادر اڑ کے کمبل اڑ کے سو رہا ہے. ارے چل تہجد نہیں پڑھا تہجد فرض نہیں, فجر تو پڑھ لو. کون کہتا تہجد پڑھ, مت پڑھ تہجد, لیکن جو فرض ہے وہ تو پڑھ لو. لیکن میرے دوست ہم تو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار. وقت لگ گیا, کبھی 3 دن کبھی 10 دن, تو آیا جمع سے آیا تو سوڈا کے بوتل کی جیب کی طرح اچھلتا رہا. ایسے واپس کتے کی دن تیری کی توڑی تھی. صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا میرے دوستوں, صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا. میرے دوستوں آج اللہ کے واسطے, دیکھا میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اللہ کے واسطے, اللہ کے واسطے محرم چیز سے کہہ رہا ہے گناہ چھوڑ دے. نبی کی وصیت کہہ رہی ہے گناہ چھوڑو گے انشاءاللہ, چھوڑو گے انشاءاللہ. میں نے تو کہا, میں نے تو گزشتہ کل بھاگا تلال میں بھی کہا تھا, آج بھی کہتا ہوں کہ اگر قیامت میں کون حسین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتا ہے؟ کون ہے بھائی؟ قیامت میں حضرت حسین کے ساتھ کون کھڑے, میں تو چاہتا ہی ہوں بھائی ماشاء اللہ, سب چاہتے رہے حسین کے ساتھ کھڑے ہونا. ایک کام کرو گے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, قیامت میں جہاں حسین کھڑا ہوگا وہاں ہم نالائق بھی کھڑے ہوں گے. ایک کام کے لیے تیار ہو جائے, ہو جاتے ہو تیار, ایک کام کے لیے تیار ہو جائے, ہو جاتے ہو تیار. مجھے انشاءاللہ برابر نہیں مل رہی بھائی, ایک کام کے لیے تیار ہو جائے, ہو جاؤ گے بھائی. میری ماں بہنیں بھی اگر قیامت میں فخر کے ساتھ فاطمہ کے پاس جانا چاہتی ہو, میں میری ماں بہنوں کو پیغام دیتا ہوں, جو میری ماں اور بہن قیامت میں فاطمہ کے گلے لگنا چاہتی ہو تو وہ بھی آج ایک کام کے لیے تیار ہو جائے. کام بہت مشکل ہے, اس لیے میں بھی بہت بھائی کام مشکل ہی ہوگا, اس لیے کہ اسٹینڈرڈ بھی کتنا اونچا ہو رہا ہے. قیامت میں حسین کے ساتھ کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے, کوئی بھی کام ہے, کام بھی بہت مشکل ہے. مشکل کام کیا ہے معلوم ہے میرے دوست, یہ ہمارے گھر کی چھتریاں ختم کر دو. سمجھو گھر کی چھتریاں, سمجھو گھر کے اوپر سے چھتریاں اڑا دو اور گھر کے اندر جو کالا شیطان بیٹھا اس کو نکال دو. کرو گے بھائی انشاءاللہ, کرو گے بھائی انشاءاللہ. قسم سے میں قسم کھا کر کہتا ہوں میرے دوستوں, اس لیے کہ آج سب سے بڑا ناپاک گناہ ٹی وی ہے. ساری برائیوں کی جڑ اولاد کے بگڑنے کی جڑ ٹی وی سیریل جو بتائے جاتے اس میں کیسے گھنٹے گھنٹے آدمی کے دماغ سے کھیلا جاتا ہے کہ بیٹا باپ کو تماشا کیسے مارے, بیٹی ماں کے سامنے کیسے بولے, سب ٹریننگ ہوتی ہے. میرے دوستوں غیروں کی ایک ہی سازش تھی, غیروں کی, اور وہ ہمیں پلاننگ میں کامیاب ہو گئے. ہم ہار گئے, میں تو کھل کے کہتا ہوں ہم ہار گئے, وہ جیت گئے. ان کا مقصد کیا تھا, چھوٹے سے چھوٹے جھوپڑے میں ٹی وی ڈال دو, اس لیے کہ ٹی وی یہاں سے جائے گا, پیچھے کے دروازے سے کلمہ نکلتا جائے گا, اور وہ کامیاب ہو گئے کامیاب. ہم ہار گئے, ہمارے جھوپڑے میں کھانے کو نہیں ہوگا لیکن ٹی وی چلتا ہوگا. گھر میں عورت کے پاس پہننے کے 2 کپڑے نہیں ہوں گے, اور ہو سکتا ہے گھر میں عورت غلط دھندے پر جاتی ہو لیکن گھر میں ٹی وی چلتا ہوگا. ہو رہا کہ نہیں ہو رہا میرے دوست؟ آج اگر حسین کی محبت چاہتے ہو, اب کہو حسین کے ساتھ قیامت میں کون کھڑے ہونا چاہتا ہے, اس بات کو میں نے بتا دیا کیا کرنا پڑے گا, وہ کرو گے انشاءاللہ. اور اس میں مولانا کو دیکھا آپ نہیں اٹھانا, کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. چلو اب میں بتا دوں کیا کرو گے. ٹی وی کو گھر سے عزت سے بیچیں گے بھی نہیں, بیچیں گے بھی نہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو دیکھے گا اس کا گنا تیرے بچر میں چالو ہو جائے گا. بیچیں گے بھی نہیں, بیچیں گے بھی. میں تو کہتا کسی اوپر جگہ پہ جا کر کے اللہ کی محنت میں اس کو توڑا. میرے دوست وہ ٹی وی ٹوٹے گا, پورا ٹی وی ٹوٹے گا اور جنت کا دروازہ کھلے گا. ہم تو یہ سوچتا ہوگا 5,000 کا ہے, کوئی کہتا ہوگا بھائی مولانا میرا تو 50,000 کا ہے. تو اللہ یہی تو کہتا ہے یہ امتحان ہے, 50 دے دے. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے مرنے سے پہلے کروڑ کر کے پہنچا دوں گا. پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا. تو چلو بھائی اس قربانی کے لیے کون کون تیار ہو جائے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ہاں جن کے گھر میں ٹی وی نہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں, بھائی مبارک ہے, اللہ مبارک کرے. لیکن جن کے گھروں میں ہے, جن کے گھروں میں یہ چور ہے ہی نہیں. ایک بھائی مجھے کہتا ہے نا مولانا میرا گھر چیک کر, گھر چیک کر. اتنا میرے ناک میں دم کر دیا گھر چیک کر. مطلب کیا ہوتا ہے گھر میں کچھ دکھتا ہے,
انہوں نے چلے میں تیرے گھر میں پچھلے میرے کو بھی کچھ دیکھنا ہے. مودی کو دیکھے تیرے کو دکھتا کیا نہیں, پورا گھر ادھر ادھر گھوما, کچھ دکھا, میری نظر پڑ گئی. میں نے کہا یہ دکھتا ہے جنات میں, میں نے کہا یہ جنات. اور میں نے کہا کہ تو جو مجھے کہتا ہے دکھتا کہاں دکھتا, تو کہتا ہے کہ مولانا وہ تو کبھی کبھی نظر آتا ہے. میں نے کہا جو کبھی کبھی نظر آتا ہے اس کو نکالنے کی فکر کرتا ہے, جو ہمیشہ نظر آتا ہے اس کو نکالتا. اور میں آپ کو قسم کھا کر میرے دوستوں سورت کا واقعہ ہے, اور آج میرا بھائی ہوگا, پھر میں ایک بات دلے جان سے کہتا ہوں. وہ کہتا ہے مولانا جس دن سے میری بیوی نے ٹی وی نکالا اس دن سے ہمارے گھر میں ایسی کوئی پریشانی آئی بھی نہیں. میرے دوستوں یہ ٹی وی تو بہت بڑی نعمت, بہت بڑی لعنت ہے. وہ ٹی وی بہت بڑی, اس کو ہٹا دو میرے دوستوں, اس کو ہٹا دو, ہمارا بچہ نعمتوں میں پلتا ہو جائے گا. تو کریں گے انشاءاللہ. یہ محرم کا پیغام, یہ محرم کا. اب میرے دوستوں آپ نے شاید پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہوگا, کراچی سے نکلنے والا ماہنامہ, کراچی سے ایک ماہنامہ نکلتا جس کا نام ہے اخبار. آج سے تقریباً میرے خیال سے 1999 کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے جہاں تک میری عقل مجھے ساتھ دیتی ہو کہ 1999 میں کراچی کا ماہنامہ جو نکلا تھا احراج, اس میں لکھا تھا کہ بیٹی اوپر ٹی وی دیکھ رہی ہے اور ماں نیچے افطاری کا سامان تیار کر رہی ہے, اور ماں بار بار کہہ رہی بیٹی آجا بیٹی آجا بیٹی آجا, اور بیٹی کیا کہہ رہی ہے, اصل میں بیٹی کی زبان سے نکلا ہے غبی فدت, بیٹی کی زبان سے نکلا ماں کے لیے غبی فدت. بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے. افطاری کی اذان ہو گئی, ماں افطاری کھجور کھا رہی ہے, لیکن بیٹی تو ماں کسی بیٹی کو ہوا کیا, بیٹی 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 آتی کیوں نہیں, ماں اوپر گئی. وہ ماہنامہ میں لکھا, اس کی کاپی میرے پاس اب بھی موجود ہے. وہ ماہنامہ میں ماں کہاں گئی, اوپر گئی تو بیٹی مر چکی تھی. بیٹی چلو مر گئی, سب کو مرنا, مجھے بھی مرنا, آپ کو مرنا, چلو مر گئی, رمضان کا مہینہ مر گئی. لیکن میرے دوستوں وہ ماہنامے میں لکھا ہوا مفتی شفیع صاحب جیسا آدمی, ہاں ان کے خاندان کے لوگوں نے لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب کے خاندان کے لوگوں نے, مجھے یاد نہیں, لیکن کسی نے ماہنامہ میں لکھا کہ جب وہ بیٹی کا جنازہ اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھتا ہی نہیں. بیٹی کا جنازہ ہزاروں لوگوں نے کوشش کی, اٹھتا نہیں ہے. کسی ایک اللہ کا ولی ہے, اس نے کہا اس کی موت کس حال میں آئی تھی, تو پوری داستان بتائی. تو کہا ٹی وی اٹھاؤ, ٹی وی اٹھاتے تو جنازہ اٹھ جاتا ہے, ٹی وی اٹھاتے تو جنازہ اٹھ جاتا ہے, ٹی وی میں رکھ دیتے تو جنازہ اٹھنے کو تیار. میرے دوستوں بہت لمبا چوڑا واقعہ لکھا ہے. اصل میں قبر میں ٹی وی کے ساتھ دفن کیا ہے. بتا وہ قبر میں کیا حال ہوا ہوا, کیسی آگ لگی ہوگی میرے دوستوں. اس لیے میرے دوستوں اللہ کے واسطے محرم کے پکار, نبی کی وصیت, بھائی محرم کی پکار اور نبی کی وصیت, گناہ ابھی تو امید ہے میرا بھائی کی بھاگے ان شاء اللہ گناہ چھوڑ دے گا. اور گناہ میں کون سا گناہ چھوڑے گی؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 2001 کی بات بتا رہا ہوں. میں انگلینڈ گیا, رمضان کا مہینہ, رمضان کا انگلینڈ میں جگہ دیکھ گئی, وہاں مسجد فلاحی مسجد, الہی مسجد, کیا نام ہے, وہاں میں نے تقریباً میں نے 9 دن تک پروگرام کیا, اور 9 دن تک ہمارا پروگرام اسی ٹی وی پر چلتا رہا. اس محلے میں 55 مکانات تھے. 9 دن کے بعد جب میں نکلا, مجھے بھائیوں نے کہا مولانا 55 ٹی وی کو یہاں سے ہٹا دیا ہے, اب اس محلے میں کوئی ٹی وی, اور آج تک اس محلے میں کوئی ٹی وی. تو میرے دوست انگلینڈ کا آدمی انگلینڈ کی زمین پر رہ کر ٹی وی کو چھوڑ سکتا, تو ہم میں بھری سی بھاگل والا ٹی وی کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر ایک مطلب ہاتھ اوپر کرے گا, یہ گناہ چھوڑیں گے, چھوڑیں گے اور چھوڑیں گے. آپ نے کہا ہے یہ گناہ چھوڑیں گے اور بیچیں گے. ویسے مسئلہ تو یہ کہ اگر بیچ بھی دیں گے تو مسئلہ بتا رہا ہوں, مسئلہ تو یہ کہ اگر کوئی ٹی وی بیچ دے, چلو بیچ دیا, کسی گھر کے ہاتھ میں بیچ دیا, اور جو بھی پیسہ ہے وہ غریبوں نے کیا کر دیا, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن اصل فتویٰ یہ مسئلہ ہے, لیکن اصل فتویٰ اور فتویٰ یہ ہے کہ گناہ کی چیز کو چھوڑے, اپنے پاؤں سے چھوڑے, تاکہ ایک پاؤں سے چھوڑے تو میرا دوسرا پاؤں جنت میں چلا جائے. ایسا کریں گے ان شاء اللہ. اور میرے دوست حضرت حسین نے اصل کی نماز قضا, تو چلو آپ لوگ بھی ہاتھ اوپر کرے, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. میں بھی کروں, آپ بھی کرے. بھائی حضرت حسین نے اصل کی نماز قضا نہیں دی, تو ہم حسین کی محبت میں کہو الحمدللہ, حسین کی محبت میں میرا بھی وعدہ ہے, کہو میرا بھی وعدہ, کل کی فجر سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ حسین کی محبت میں میری نماز بھی قضا نہیں ہوگی. میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں وہ پرچی کا ہے جس نے دعا کے لیے لکھا تھا. 3 مہینے بعد تو کل ہی شروع ہو جائے گا, تو کل سے ٹی وی ختم.
और मैं तो कहता हूँ कि टीवी निकालने में सबसे बड़ा रोल है ना डरते डरते हो। अल्लाह ने वजन को उसकी रखी दी और दी। हाँ, तो मैं तो माँ बहनों को कहता हूँ वो इंशाल्लाह हिम्मत करेगी आज। और कौन माँ होगी जो अपने बेटे को कब्र में अज़ाब में देखना चाहती होगी? कौन माँ होगी जो अपने घर से कुरान को उठाना चाहती होगी? बल्कि चाहती होगी। इसलिए इंशाल्लाह हमारी माँ बहनें भी हिम्मत करेगी। और मैं तो कहता हूँ आज टीवी छोड़ो इसमें से तू तोड़ता है। मैं कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम ये टीवी तोड़ता जा जन्नत के फैसले कराता है। इंशाल्लाह अभी से शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। नमाज की भाई पाबंदी पे करेंगे। अच्छा मुझे दो भाइयों के उसमें और भी कुछ लिखा है। सबसे पहले तो हमारे यूसुफ मामता भाई उनके अब्बा सलीम भाई मामता उनका इंतकाल हो गया। दुआ करे अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दूसरे मेरे दोस्त अकबर भाई उनकी अम्मी का कुछ दिन पहले ज़ैनब बीबी का इंतकाल हो गया। दुआ करे अल्लाह उस मरहूमा की मग़फ़िरत फरमाए। अमेरिका में फातिमा बीबी आज सुबह में उनका अमेरिका में इंतकाल हो गया। दुआ करे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हाजी सुफियान उनका ऑपरेशन हुआ है। दुआ करे अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। और इम्तियाज भाई हमारे जो माइक वाले साहब बैठे हैं उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। दुआ करे अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिला नसीब फरमाए और अल्लाह उनके पूरे घर को जन्नत वाला बनाए। चलो दुआ करिए बड़ी शिफा भाई। रुको अभी तो वैसे नहीं बाकी है भाई तरह तबाह करके जाए। इतना नहीं सोचता कि भाई नींद में तो बोल जाता। तब इस सभा में थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सबके सुनने को कबूल फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر لا إله إلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر لا إله لا إله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لا إله إلا الله والله أكبر
أحد ولم يكن له كفوا 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 أحد كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اني ادعوك الله وادعوك الرحمن وادعوك البر الرحيم وادعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم اعلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تذلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا ارحم الراحمين. كليك ربي فحببنا وفي نفسي لك فجللنا وفي اعين الناس فعزلنا ومن سيء الاخلاق فجنبنا. لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم تھکے ہوئے ہیں مولا. اللہ بہت امید سے بھیک مانگ رہے ہیں مولا. اللہ مہینہ بہت مبارک ہے. اللہ لوگ بھی بہت مبارک ہے. اللہ غریب بھی بہت مبارک ہے. کہ اللہ بڑے بڑے وعدے ہوئے ہیں مولا. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ کے سیدھی اور سادی اور صحیح بات یہ ہے مولا, ہم نے دین کا جنازہ ہم نے اٹھایا ہے مولا. ہم نے اسلام کو بہت بدنام کیا مولا. ہم نے بہت ذلیل اور بہت رسوا کیا مولا. کہ اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, ہم کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے مجرم ہیں. اللہ ہمارے جرائم بہت تھے. اے اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. اللہ تو ہم کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بہت کریم ہے مولا. تو بہت کریم ہے اللہ تیرے قریبی کے سہارے تو ہم جیتے ہیں. تیرے رحیمی کے سہارے تو ہم سانس لیتے ہیں. اللہ تو اتنا کریم ہے. ہم نے بھی کبھی گرم مانگا تو نے چائے پلا دی. ہم نے ٹھنڈا مانگا تو نے شربت پلا دیا. اللہ ہم نے کپڑے مانگے تو نے اچھے سے اچھا کپڑا دے دیا. ہم نے سواری مانگی تو نے اچھی سے اچھی گاڑی دے دی. ہم نے رہنے کے لیے مانگا تو نے اچھے سے اچھا گھر دے دیا. اللہ تو کبھی نہیں پوچھتا تو کتنا قریب ہے مولا. دنیا کا شیخ ہوتا تو مالک میں کتنی مرتبہ احسان جتاتا ہے اور کتنی مرتبہ غلطی پر ہم کو دکان سے باہر مار کے نکالتا ہے. لیکن اللہ تو کتنا قریب ہے. تو کبھی نہیں پوچھتا کہ میرا بندہ تو 5 منٹ پہلے دھوکہ دیتا ہے اور 5 منٹ کے بعد میں تجھ کو شربت پلا دیتا ہوں, تجھ کو کھلا دیتا ہوں, پلا دیتا ہوں. اللہ آج ہم کھل کر کہتے پروردگار ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ تو چاہتا تو ہم کو آگ میں چلا سکتا ہے. ہمارے گناہ تو ایسے ہیں کہ تو چاہتا تو ہم کو زمین میں دھسا سکتا ہے. اللہ تیرا عذاب آیا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے تیرا عذاب دیکھا. لوگ پانی کے قطرے کے واسطے تڑپ گئے تھے. آسمان سے پانی برستا تھا, پرمالوں سے پانی آتا تھا, زمین سے پانی نکلتا تھا, لیکن اللہ منہ میں جانے کے لیے پانی نہیں چھوڑا. تیرا عذاب آیا مولا. اور ہم نے بہت سے مردوں کو دیکھا. اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا مولا. میونسپلٹی کی گاڑی آتی ہے, مردوں کو بھرتی ہے, آگے جا کے میدان میں جلا دیتی ہے. کہاں کفن کا کپڑا نصیب ہے اللہ, کہاں کلمہ نصیب ہے اللہ. وہ طرف سے ختم ہو گیا ہے. اللہ اگر تو چاہتا تو اس دن ہم کو بھی مار سکتا. اللہ اگر تو چاہتا تو اس دن ہم کو بھی مار سکتا. لیکن مانو اللہ تو کیا چیز ہماری پسند آ گئی, تو نے ہم کو سیکھنے کا اور موقع دے دیا. اللہ اب ہم کو تو ہی سکھا دے مولا, ہم کو تو ہی سیدھے راستے پر ڈال دے مولا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا.
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہ آج کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو مولا ہم ہمت ہار جاتے ہیں. اللہ ہم ہمت ہار جاتے ہیں. اللہ بڑے بڑوں نے تیرے راستے میں بہت قربانیاں دی ہیں کہ اللہ وہ احد کے میدان میں جب نبی کے چچا شہید ہو گئے, اللہ وہ حضرت حمزہ جب شہید ہوئے مولا میں کبھی کبھی رات کو کرنا تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں, میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ مولا اس کو سوچ لے وہ حمزہ کے بدن کو کاٹا جاتا ہوگا تو دل پر کیا گزرتی ہوگی. اللہ اگر حمزہ کو ایسے کیوں مارا گیا کہ اللہ پہلے ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, اللہ پاؤں کاٹ دیے گئے, آنکھوں کو کھولا گیا, ناک کو کاٹا گیا, پیٹ کو پھاڑا گیا, کلے کو نکالا گیا, کلے کو چبایا گیا, آپ کی کھوپڑی مبارک میں شراب کو بھرا گیا, بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے ہیں, بدن کے 11 ٹکڑے. یہ اللہ وہ حمزہ کی بہن حضرت صفیہ وہ بیچاری کفن کا کپڑا لے کے دوڑی جا رہی ہے. نبی کی نظر پڑ گئی تھا صفیہ کو روک دو, بھائی کو نہیں دیکھ سکے گی. صفیہ کو روک دو, بہن ہے بھائی کو نہیں دیکھ سکے گی. بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے ہو چکے, بھائی کو اپنی الگ ہو چکی ہے. کہ اللہ وہ صفیہ نے جب سنا کہا بھی میں بھائی کو دیکھوں گی, لیکن اللہ بہن بہن ہوتی ہے. اللہ ہماری بھی بہن ہے مولا, بہن بہن ہوتی ہے. جو بھائی کے بدن کے 11 ٹکڑے دیکھتے ہیں تو بہن چیختے اور چیختے کہا تھا اللہ بہن اس طرح اپنے بھائی کو نہ دیکھے. اس بہن صفیہ نے کہا اللہ کی بہن بھی اپنے بھائی کو اس طرح نہ دیکھے. لیکن اللہ جب تم نے بھائی کو اس حال میں دکھایا ہے تو یہ بھائی کے سب کے میری مغفرت فرما دو. صفیہ نے کہا تھا بھائی کے سب کے میری مغفرت فرما دو. وہاں نبی کے کانوں میں آواز آ گئی, نبی نے کہا ہے صفیہ رک جا, کہ صفیہ رک جا, یہ دعا مت مانگ, یہ دعا مت مانگ کہ حمزہ کے صدقے تیری مغفرت ہو جائے, یہ دعا مانگ حمزہ کے صدقے تیری امت کی مغفرت ہو جائے. اللہ حمزہ بڑا پیار تھا, نبی کا چلا گیا ہمارے, اللہ دین کی قربانی دیتا دیتا چلا گیا ہمارے. کہ اللہ اے اللہ اللہ عورتوں نے وہ قربانی دی جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے مولا. اللہ مکہ مکرمہ میں ہماری ماں سمیہ چلی گئی مولا, اللہ سمیہ چلی گئی مولا. اے اللہ کتنی بڑی قربانی مولا, کتنی بڑی قربانی مولا. کہ سامنے جوان بیٹا درخت پہ لگتا ہے, اے اللہ جوان عمار درخت پہ لگتا ہے, اور بیچارہ وہ عمار بھی تو کیسا بیٹا تھا اللہ, ہم تو ایسے بیٹے بچے سکتے. اللہ وہ عمار بھی تو کتنا پیارا, وہ کہتا مجھے درخت پہ لٹکایا گیا, میرا ہاتھ دکھتا ہے لیکن میں چہرے پر کوئی دکھنے کا اثر نہیں لاتا, اس لیے کہ میری ماں تو تکتی ہوئی زمین پر سڑک رہی ہے. اے اللہ وہ ماں بیٹے کو دیکھتی ہے, اشاروں میں پوچھتی بیٹا آپ کو فکر تو نہیں, بیٹا اشاروں میں جواب دیتا ماں تجھے تو کوئی فکر نہیں. عمار کہتے میں میری ماں کو دیکھتا گیا دیکھتا گیا, لیکن عمار کہتے وہ وقت آیا مجھے آپ سے بند کر دینی پڑے گی. اللہ وہ عمار کے دل پر کیا گزری ہوگی مولا. عمار کہتے میرے سامنے 2 اونٹ کو لایا گیا, میری ماں کے پاؤں کو باندھ دیا گیا. عمار کہتے جب تک میری ماں کے پاؤں کو باندھا جاتا تھا ابھی بھی میری سمجھ نہیں آیا کہ میرے ماں کے پاؤں کو کیوں باندھا جاتا ہے. لیکن عمار کہتے جب 2 اونٹوں کو چلایا گیا اب میری ماں کا پاؤں چیرتا گیا. اللہ عمار کہتے میری ماں کا پاؤں چیرتا گیا. عمار کہتے میرے ہاتھ سے میری ماں کے دونوں پاؤں الگ ہو چکے تھے اور میری ماں کی شرمگاہ کو برسا مارا جا رہا تھا, میری ماں کی شرمگاہ کو برسا مارا جا رہا تھا. عمار کہتے میری سوال سے نکلا یا اللہ اے میری ماں, اے میری ماں, اے میری ماں. تو میری ماں نے کہا بیٹا سب کرنا اور جب پوچھو تو تیری میری ملاقات ہو جائے. اللہ وہ سمیہ چلی گئی مولا, اللہ وہ سمیہ چلی گئی مولا, اللہ وہ سمیہ چلی گئی مولا. اللہ ان کے صدقے ہم کو معاف کر دو, عمار کے صدقے ہم کو معاف کر دو. پھر اللہ وہ بڑے بڑی قربانی دے کر چلے گئے. اللہ ہم سے تو چھوٹی ٹی وی کو نکالنا مانگا گیا ہے, ہم سے تو بہت چھوٹی قربانی مانگی گئی ہے. اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو ہدایت دے دو. اور اللہ یہ مبارک گری میں دعا مانگتا ہے اللہ, یہ میرے جیسا گناہگار دعا مانگتا ہے اللہ, جو ماں بہن آج ٹی وی نکالے اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے. اللہ جو ماں بہن ٹی وی نکالے ان کے بچوں کا حافظ کامل بنا دے. جو ماں بہن ٹی وی نکالے اللہ ان کے بچوں کا عالم بعمل بنا دے. اللہ جو ماں بہن ٹی وی نکالے اللہ ان کے بچوں کو ان کے آنکھوں کے سندر بنا دے. جو حساب حلال روزی کے فیصلے فرما دے. پر اللہ
جب ماں بہن ہم چاہتے ہو تو قیامت میں نبی کے ہاتھوں سے جانے کا سب نصیب ہو جائے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ قربانی کا مہینہ ہے مولا, ہم کو بھی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو بیماروں کو شفا عطا فرما دے, جو قرضے میں ڈوبے ہیں جو طاقت سے ان کے قرضے ادا کروا دے. اے اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے. اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سوئے, اللہ اولیاء کرام کے صدقے سے سوئے. اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.